مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو. بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں. مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. اے ایمان والو نہ مرد مردوں پر ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں پر ہنسیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. آپس میں تانا زنی نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق ہونا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ناظرین. رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ اسلم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج 8واں روزہ ہے اور رحمتوں کے عشرہ جو ہے بالکل ختم ہونے والا ہے، اور یہ پہلا عشرہ بالکل اینڈ ہونے والا ہے. اور جب ہم جب پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا، جب ہم بات کر رہے تھے کہ یار پتہ ہی نہیں چلتا، پہلا روزہ اور پہلی ٹرانسمیشن اور پہلا پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا اور کہا کہ ماشاءاللہ پہلا عشرہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. تو زندگی اسی طرح ہماری بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جس تیزی سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو بہرحال کوشش یہی ہے ہر ایک کی. آپ بھی یقیناً روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا. تو روزہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، وہیں روزہ ہم لوگوں میں احساس بھی پیدا کرتا ہے. اس مہینے ہر ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جائے، ان کو چیریٹی کیا جائے. وہاں میں کہتی ہوں جو سچویشن ہے کووڈ کی، تو وہاں بہت سارے لوگ آپ کے سامنے ہیں. دوسرا سال ہے، بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے، بہت سارے لوگ مالی وسائل کی کمی کا شکار ہوئے، کچھ لوگ قرض کے بوجھ تلے دب گئے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی تو وہ لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے کون سے بہن بھائی رشتہ دار یہ سب کچھ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، غربت اور مفلسی کا شکار ہوئے ان دنوں میں. تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں زبانی کلامی ہم ان کی خستہ حالی کی بات تو سنتے ہیں، ان کو تسلیاں تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہو سکے تو ان کی مدد کیجئے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو زکوٰۃ دیا، چیریٹی دی یا قرض دیا. آپ نے ان کے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ان کو کم کرنا ہے. تو یہی ہے بھائی چارہ. اور دوسروں کی تو مدد کرتے ہیں جو باہر سے آپ کے لوگ مانگنے آتے ہیں. اپنے لوگوں کی مدد کیجئے، اپنی رشتہ داروں کو جو کہ مشکل ٹائم میں ہیں، وقت میں ہیں، ان کی مدد کیجئے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ہمارے پیارے بھائی قاری محمد شہباز فریض صاحب نے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور بات صلح کی ہو رہی تھی کیونکہ قرآن شریف میں کہا گیا، حکم دیا گیا کہ آپس میں صلح کی جائے اور آپس میں برے ناموں سے نہ پھکارو.
اور کسی پر ہنسی یا مذاق نہ اڑاؤ. بے شک. تو یہ کتنا پیارا اللہ پیغام کا ہے، حکم کتنا پیارا حکم ہے، کتنا پیارا فرمان ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم لوگ اگنور کر رہے ہیں روزمرہ کی زندگی میں. شاید آپ نہیں سنتے کہ قرآن شریف نے حکم دیا ہے کہ ان چیزوں سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. کتنا پیارا پیغام ہے، نہ صلح عورتیں کا نہ مرد. پیغام دیا ہے کہ آپس میں صلح قائم کرو. اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف اٹھنا بھی ہے. یہاں صبر کی بات نہیں کی، جی جی. یہاں صبر نہیں کرنا. صبر یہاں نہیں کہا گیا کہ آپ کے اوپر کوئی زیادتی کیا جا رہا ہے اور آپ خاموشی سے برداشت کیے. آپ وہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، خدا نہ خواستہ ناگہانی آفت کا آ جانا، کوئی ایسا ہو جانا، کسی پیارے کے جانا، اس پہ صبر کی بات کی ہے. بالکل. زیادتی پر صبر نہیں کرنے کو کہا. میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں؟ صحیح. بالکل بالکل. آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ جی بالکل آج گائنیکالوجسٹ ہیں اور جو میری بہنیں ماشاءاللہ جن کے ہاں خوشی آنے والی ہے یا پریگننٹ ہے، تو ان کے لیے آج یہ اسپیشل پروگرام ہے. بہت کچھ جاننا چاہیں گے کیونکہ کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. بچے جو ہے کیونکہ بچہ ماں سے فیڈ کر رہا ہوتا ہے تو بچے کو مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جانتے ہیں کیا اس ماں کو بھی ویکنیس ہو سکتی ہے. ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں ناصرہ نسیم ہے، گائنیکالوجسٹ. ان کو ویلکم کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلوایا. جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ ایک فرض عبادت ہے اور ہر مسلمان کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ جو روزے آتے ہیں اس فریضے کو کسی طریقے وہ ادا کر لے. پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع حاصل ہو یا نہ ہو. پھر باقی سب گھر میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پریگننٹ خواتین جو بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس چیز کی انہیں ایک مطلب بہت طلب ہوتی ہے کہ وہ بھی روزہ رکھیں. جہاں تک پریگننسی کا تعلق ہے کہ اس میں خواتین کو روزہ رکھنا جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا، تو اس کے لیے ویسے اللہ تعالیٰ نے تو پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ جو خواتین ہیں، جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں، ان کے لیے یہ ایک ریلیکسیشن رکھی ہے کہ اگر وہ اس ٹائم پر روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو وہ بعد میں جب ہیلدی ہوں اور جب وہ پریگننٹ نہ ہوں یا فیڈ نہ کرا رہی ہوں تو بعد میں روزے اپنے رکھ لیں، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے اور یہ اس کو پورا تو کرنا ہے باہر. بالکل بالکل. اور وہ خواتین جو روزہ رکھنا چاہ رہی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی ڈاکٹر جس سے وہ اپنا اینٹی نیٹل چیک اپ کروا رہی ہیں وہ ان کے پاس جا کر اپنی گائیڈ لائن لیں اور ان سے مشورہ لیں، کیونکہ ہر پریگننسی جو ہے وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے. جو ہیلدی خواتین ہیں وہ روزے کو ٹالریٹ بھی کر لیتی ہیں اور وہ خواتین جن کو پریگننسی کے ساتھ اور ایشوز ہوتے ہیں جیسے انہیں بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، شوگر کا مرض ہے یا کوئی بھی اور کمپلیکیشن ہے تو وہ شاید روزے کو بیئر نہ کر سکیں. اچھا میں یہاں بات کروں گی ڈاکٹر صاحبہ. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو رکھے تھے، تو یہ تو فرض ہے اسلام میں، اس کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ کیا بات ہوئی، بڑی لاڈلی ہو گئی آج کل کی بچیاں، روزے نہیں. تو کنڈیشن کی بات ہے کہ جیسے آپ کہتی ہیں اگر ہائی بلڈ پریشر ہو، ٹیبلٹ لے رہی ہیں، مینٹین کرنا ہے یا اور بہت ساری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، تو اس میں تو اسلام نے بھی رعایت دے دی ہے کہ آپ جو ہے بعد میں یہ جو دن ہے پورے کر سکتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ہے نا. لیکن ہمارے بزرگ جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں نہیں یار یہ بہت ضروری ہے اور رکھنا. تو یہ ضروری ہے کہ اب جو بھی دیکھ رہی ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ اپنے گائنیکالوجسٹ جو بھی ڈاکٹر ہے اس کو چیک کروائیں، دکھائیں کہ کیا کنڈیشن ہے، کیا ہم رکھ سکتے ہیں نہیں. تو کیا منع بھی کیا جا سکتا ہے، یہ میں جاننا چاہوں گی. اکثر کہا جاتا ہے کہ بالکل وہ تو میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا کہ اسلام نے جب اجازت دے دی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس بات کے فیصلے کرنے والے. لیکن وہ خواتین جو اپنی مرضی سے رکھنا چاہ رہی ہیں اور ان کی کنڈیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ روزہ بیئر کر سکتی ہیں تو وہ بالکل روزہ رکھ سکتی ہیں. اس میں بس تھوڑا سا ماڈیفیکیشن کرنی ہوگی انہیں اپنے لائف سٹائل میں، تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے نا وہ آلٹر کرنا ہوگا. اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ اپنی ادویات کی جو ٹائمنگ ہے، جو ضروری ادویات ہیں ان کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اپنے کھانے پینے کی جو روٹین ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا، پھر وہ بالکل روزہ رکھ سکتی ہیں. کہ بہت سارے جو مائیں ہیں ذیابطیس کا شکار ہو جاتی ہیں، بہت ساری خواتین کو شوگر ہو جاتی ہے پریگننسی کے دوران، اور اس دوران بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مینٹین کرنی ہوتی ہیں. بہت سارے اور بھی مسائل اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में। और आज का ड्रेस जैसे कि आप जानते हैं सिंबल ऑफ स्टाइल का स्पॉन्सर किया हुआ है और हमारी डिज़ाइनर कुरतुलैन ने इसको डिज़ाइन किया है। ऑनर भी है सिंबल ऑफ स्टाइल की और इन्हें असिस्ट कर रहे हैं आसिफ मुनीर। और ये भी बता दो कि इनका जो स्टूडियो है बुटीक है, आप विजिट कर सकते हैं। इनका स्टूडियो जो है शाहरुख ने आलम के ब्लॉक में, आप वहाँ जाएँ और बुकिंग कराएँ। स्टिच को ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कल का ड्रेस लोगों को बहुत बहुत पसंद आया, थैंक्स आपका कुरतुलैन, और बहुत अच्छे रिव्यू थे। और कहा गया कि आयशा ये सूट तो तुम्हें लेना चाहिए और ये तुम पे बहुत जच रहा है, बहुत सूट कर रहा है। तो थैंक यू। कल जो है बहुत सारी लोगों ने मेरी पिक्स देखी क्योंकि मैंने शेयर की थी अपने व्हाट्सएप पे, तो लोगों को बहुत ही कल का ड्रेस, कल का डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया। थोड़ा सा सादा भी बंदे को होना चाहिए, थोड़ा सा रवायती सा जो है रंग भी नजर आना चाहिए। तो थोड़ा सा रवायती सा टच है लेकिन बहुत ही मजे का है, रंग बहुत अच्छा है और थोड़ा सा सिंपलिसिटी भी होनी चाहिए। और हर वक्त जो है भरे भरे कपड़े भी थोड़ा कभी कभी दिल चाहता है ना सिंपल से कपड़े। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कुरतुलैन की कि हर तरह की ड्रेसिंग जो है डिजाइन कर रही हैं। और कुछ खवातीन हैवी ड्रेस पसंद करती है तो उनके लिए हैवी है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा सिंपल कपड़े और स्टाइलिश कपड़े अट्रैक्ट करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो सूट है, ये ड्रेस है, मेरा तो फेवरेट है भाई। तो अच्छा जी, ये जो सेगमेंट है मैं बता दूं कि वोल्का फूड इंटरनेशनल यानी बच्चा पार्टी का जो सेगमेंट है, एक बच्ची आपको नजर आ रही है, इसको काबू में रखना बहुत मुश्किल है। ये आ रही है और जा रही है, अभी मैं इसको फड़ के आती हूँ। तो हमारे साथ जो है कुकू तानिया है। अस्सलाम वालेकुम कुकू। वालेकुम सलाम। ये कुकू क्या है बताओ, कुकू तानिया किसने रखा है नाम आपका? बाबा ने। पकड़ लो ये माइक, पकड़ लो, मैं थक जाऊंगी मैं। तो ये बाबा ने रखा है, क्या कहते हैं घर में? कुक्कू है ये हमारा, बोलती रहती है हर वक्त? हाँ जी। है ना, हर वक्त बोलती हो। ये भाई बैठे साथ? यस। यस। ये क्लासरूम नहीं है मेरी जान, ये जो है अब हमारे साथ बैठी हैं, आयशा आपी के साथ बैठी हैं। तो अच्छी क्या सुना रही हैं हमें आज? पैरा करना। जॉनी जॉनी भी याद थी, तो जब मैंने पूछा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था प्रोग्राम, तो मैंने कहा था यार क्या सुना रहे हैं, तो मुझे कहती है जॉनी जॉनी। में कि नहीं बेटा रमजान शरीफ है तो हमें इसलिए कलमा, पहले हम कलमा सुन लेंगे फिर हमसे। ये आ गई, ये हमारी परी है। परी आ जाओ, और चीजें भी बहुत सारी हैं। ये देखिए ये पूरा आपके लिए, ये देखिए ये गिफ्ट है, लेना है गिफ्ट। परी ने भाग आओ, आ जाओ, ये तुम्हारे लिए, आ जाओ, ये तुम्हारे लिए, ये पूरा गिफ्ट आपके लिए है। ये वोल्का फूड इंटरनेशनल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जो कि परी के लिए है। परी अब ये जाएगी नहीं, यहीं बैठी रहेगी, इसको बिठाने के लिए जरूरी था, कुछ लालच देनी पड़ती है ऐसे बच्चों को। क्या सुना रहे, कलमा सुना रहे, सुनाओ आप। yes. ये परी को हम बिठा के बैठे हैं। कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो परी क्या ये तो परी बैठी है, कुकू इसका नाम क्या है? परी। परी जाले है, परी जाले है। बहना है ये, लड़ती है ये बहना? ये है नो नहीं लड़ती। तो ये गिफ्ट ले लें, खैंची आप इसका गिफ्ट ले लें, ये हम दे रहे हैं, ये कुकू को दे रहे हैं गिफ्ट। परी का नहीं है ये, बस जा रहा है गिफ्ट। अब क्या करती है परी? ये कुकू का है बस, आपका कोई गिफ्ट नहीं, आप बात ही नहीं करती। दिखाएं, परी से बात करते हैं। गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए, दो मैं आपको है। अच्छा मैं पूछ, नहीं मिलेगी। ये इसका फेस जो है मूव करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा उठना पड़ेगा। ये जो हमारी प्यारी सी परी है ना, ये छोटी सी परी, ये यहाँ ये दिखा दें इसको, परी को छोटी से। तो ये प्यारी सी हमारी परी है, इसके साथ हमने बात करनी है और ये बड़ा औखा है इस छोटी। इधर आ जाओ, इधर आ, शाबाश, हमारी छोटी सी परी है ये। तो क्या नाम है आपका बताओ? परी है परी है ये बताओ, ये कौन है? बहना है, अच्छी बहना है? हमारी परी गूंगी है, क्या करें यार, बोलती नहीं है, मैं कब से पूछ रही हूँ। तो ये ले लो गिफ्ट, ये हम दे रहे हैं कुकू को, दे दे। कुकू से बात करो, आप बात करो, शायद आपकी बात समझ है ना, समझे? परी कुछ तो बोलो। ला गाओ ना, नहीं अब बात नहीं करनी परी ने। तो ये गिफ्ट भी नहीं मिला, ले लो आपके लिए कुकू, ये ले जाओ, ये ले लो नहीं देना इसको। लड़ाई करो आप, है ना? परी को ये पता है गिफ्ट लेना है मैंने, है, बाकी परी को कुछ पता नहीं है। नहीं देना इसको, बिल्कुल नहीं। हाँ क्यों भाग रही हो आप पीछे? नहीं देना इसको, नहीं गिफ्ट देना, ये हमारा।
गिफ्ट का पता है, इतनी छोटी सी है माशाल्लाह। और ये नहीं, ये इसका नहीं है, भैया को शिकायत कर रही है, ये शिकायत कर रही है। पकड़े माइक है, मोहम्मद खान है हमारे साथ। खान ले लो माइक। तो ये शिकायत कर रही है। हाँ जी। बात करो इसके साथ, क्या बोलती है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? पूछो इसको क्या हुआ है। क्या हुआ है? हमारी चीजें ले ले। कोको पे चीजी ले रही है। कोको पे चीजी ले रही है। नहीं देना भाई, नहीं देना, ये तो परी को देना ही नहीं है। ये मेरे बस परी? अब बात नहीं करेंगे हम आपके साथ। अच्छा मोहम्मद खान, क्या सुना रहे जान? तिलावत। चलिए ठीक है, तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ज़दक़ल्लाहुल अज़ीम। तो क्या कर रहे हो आजकल छुट्टियों में, क्या कर रहे हो? खान पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे? माइक ऊपर कर लो जान। पढ़ते हैं, अब वो स्कूल भी स्टार्ट हो गए अब से। अच्छा स्कूल स्टार्ट हो गए आप लोग के? नहीं, इसको नहीं देना, इस परी को तो हमने देना ही नहीं। आज हमने कोई गिफ्ट नहीं देना परी को। परी हमसे बात ही नहीं करती। तो ये जो है गिफ्ट जाएगा हैम्पर जनाब जी वर्ल्ड कप। नहीं, ये परी के लिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं दे रहे हम। ये तो हम खान को दे रहे हैं वर्ल्ड कप फूड इंटरनेशनल की तरफ से जनाब। बिल्कुल ये गिफ्ट हैम्पर है जो खान के साथ जाएगा, परी के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। भाई हमने फैसला कर लिया, अभी बात ही नहीं करती। अब बात करेंगी आप? चलें, हाथ पकड़ें, हाथ पकड़ें। जो वो गिफ्ट उठाना है ना, ये आपके लिए गिफ्ट उठा लो। शाबाश शाबाश, ये वाला गिफ्ट जो है ना आपके लिए। शाबाश शाबाश शाबाश। ये देखिए, ये अब ये है हमारे हाथ आई, हाथ लगी है, ये गिफ्ट आपका। उठा लो, उठा लो, शाबाश। हाँ शाबाश शाबाश, उठा लो यार, उठा लिया। वजनी है भाई, बहुत वजन है इसका, ना उठाओ। है वजन है इसका, जाओ उठा जाओ, मामा के पास जाओ। ये लो, ये लो, ये गया, चले जाए मामा के पास जाए। यही देखना चाह रही थी कि परी ने बात नहीं की, लेकिन गिफ्ट जो है इतना भारी है फिर भी उठाया जा रही है। जी दिए गई परी, ये जी। अच्छा जी, वापस आए और हम छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बनना पड़ता है और अपना टाइम याद आता है। और वाकई आज के बच्चे ज्यादा तेज हैं। कल साहब क्या कहते हैं? बिल्कुल 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 जी, है? हमें पता भी नहीं होता था। हम तो बहल जाते थे। और ये तो माशाल्लाह बच्चे जो है आज के माशाल्लाह बहुत तेज भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। वैसे हम भी ज़हीन थे, लेकिन हम बहुत भोले थे। जी जी, आपको याद है आपका बचपन? बिल्कुल। हमें इतना बात करने का टैलेंट, इतनी हिम्मत, जैसे बच्चे भाग रहे हैं और जनाब वो उनको इतना पता है, हमें हिम्मत नहीं होती थी। अच्छा, तो पेरेंट्स का है, आज के पेरेंट्स फ्री छोड़ देते हैं, या हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब रोक टोक जो है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों में, मैं समझती हूँ कॉन्फिडेंट। डॉक्टर साहब आप ज़्यादा जानते हैं, क्या कहेगी? कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे ज़्यादा, जब हम लोग आज के पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते, जो करना है कर लो, जो शरारतें। तो पहले तो नहीं, सख्ती होती थी यार, नहीं सुकून करने, मामा को पसंद नहीं, बाबा को। तो ये है वाकई असल में ये डिजिटल दौर है। हाँ, मीडिया जो है वो उसने बच्चों को इतना ज़्यादा शार्प कर दिया है कि अब बच्चे जो है इतनी आसानी से काबू में आते ही नहीं है। बिल्कुल। और कुछ इसमें कसूर हमारा अपना भी है। हम लोग इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी होते हैं कि उनके लिए टाइम नहीं निकालते, तो उनको फिर एक्सपोजर जो है वो दूसरी चीज़ों को ज़्यादा मिलता है। उस वजह से बच्चे और ज़्यादा जो है वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है, संभाले नहीं जाते भाई। मैं जैनू को रोक रही हूँ, हालांकि ठीक है, अच्छी बात है, हम कहते हैं कि ये तरबियत का महीना है और बच्चे भी सीख रहे हैं। तो ये बड़ों की तरबियत ज़्यादा इस पे है, इम्पोर्टेंट है। बच्चों की तरबियत तो चलती रहती है, थ्रू आउट चलती रहती है। तो वो रोजे रख रहे हैं, मना कर रहे हैं, यार नहीं रखो, तुम पे फर्ज नहीं है, तुम अभी 8 साल के हो। नहीं, मैं रोजा रखूंगा। आप लोग क्यों रख रहे हो? मैं रोजा रखूंगा। मैंने कहा पढ़ाई नहीं कर रही, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेज है, वो पढ़ लूंगा। तो बच्चे जो है माशाल्लाह जोशो खरोश के साथ रोजे रख रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा भी लगता है। और यही बात है कि अब सीखेंगे बच्चे तो बड़े होकर भी उनको आदत पड़ेगी। और ये बचपन में ज़्यादा जोश खरोश पाया जाता है बच्चों में रोज़े रखने के हवाले से। नाज़रीन, मज़ीद बात करते हैं, बहुत कुछ जानेंगे। और बात वही होगी जो बहनें देख रही हैं कि प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं उन्हें अगर वो रोज़ा रखती हैं तो उन्हें अपनी किस तरह केयर करनी है, क्या डाइट लेनी है, इस पर बात करते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر ناصرہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، اور کمپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں کہ کن کن کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک پریگننٹ خواتین کو یا خاتون کو. جی کیا کہیں گے؟ اس میں یہ کہ اگر خاتون جو ہے وہ افطاری سے سحری کے درمیان میں جو ٹائم ہے اس میں اپنا پراپر نیوٹریشن رکھیں، اپنا واٹر انٹیک پراپر رکھیں، تو جو ہے وہ کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک دم سے جیسے پریگننٹ خاتون نہیں لے سکتی ہیں ڈائٹ، تو وہ وقفے سے افطاری سے سحری کے درمیان میں تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ کچھ جو بھی وہ ٹالریٹ کرتی ہیں اور نیوٹریشیس فوڈ ہے نا وہ لیں. اس میں انہیں زیادہ جو وہ ڈائٹس جو ایزیلی ایک تو ہضم ہو جائیں، ٹھیک ہے، جس سے انہیں ایپیگیسٹرک برننگ نہ ہو، جس سے انہیں بہت زیادہ پیاس نہ لگے، اور وہ ڈائٹ جو کہ جن میں واٹر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، جیسے فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں اور جوسز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈائٹ وہ زیادہ لیں. اور اوائڈ کریں گے جیسے فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں زیادہ، یہ پکوڑے، سموسے، اس طرح والی چیزیں اوائڈ کریں. ایک تو بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور اکثر ان خواتین کو جو پریگننٹ ہوتی ہے ویسے روٹین وائز کچھ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہوتی صحیح طرح سے، ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی ہوتی، اس طرح کی شکایت ہے، وامٹنگ ہے، تو اس لیے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. انہیں زیادہ یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، آئلی جو چیزیں ہیں وہ، اور زیادہ نمک والی چیزیں، کیونکہ اس سے بھی زیادہ پیاس لگتی ہے، تو یہ چیزیں انہیں اوائڈ کرنی چاہیے. اور زیادہ ٹائم اپنا جو افطاری سے سحری کے درمیان ہے نا اس میں وہ کوشش کریں کہ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے نا اس کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ ڈے میں جو سلیپ ٹائم ہے وہ زیادہ بڑھا دیں جو روزے والا ٹائم ہوگا. اس سے ہوگا کہ وہ اپنا جو اس ایک فریضہ ہے وہ بھی ادا کر سکیں گی اور ایک خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور ان کا روزہ جو ہے وہ قائم بھی رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر انہیں مطلب اپنا جو ریسٹ ہے وہ ڈیلی روٹین کا زیادہ کریں، ہیوی ایکسرسائزز اوائڈ کریں، اور جیسے اگر کوئی کمپلیکیشنز ہوں تو پھر امیڈیٹلی اپنے ڈاکٹر کو یا ہاسپٹل میں ضرور رجوع کریں. اس میں جیسے انہیں ایک دم سے بہت زیادہ ڈیزینس سی فیلنگ ہو، جیسے بی پی لو ہو جانا، جیسے انہیں مطلب بہت زیادہ ویکنس ہو، ہیڈ ایک ہو، بہت زیادہ انہیں پیاس لگ رہی ہو، یا انہیں ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ ریسٹ بھی کر رہی ہیں پھر بھی انہیں ایسے لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا. تو یہ ساری ایکچولی جو ہے وہ ظاہر ہمارا جو دماغ ہے وہ گلوکوز پہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور ڈی ہائیڈریشن اگر ہو جائے ان میں پھر اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں. تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا روزہ جاری رکھیں اور اس میں اپنی جو لائف ہے اس کو یا بچے کی لائف کو ایٹ رسک کریں. ایسی کوئی پرابلم ہو تو پھر وہ اپنے ڈاکٹر سے یا ہاسپٹل میں امیڈیٹلی جو ہے نا رجوع کریں. اور اگر وہ نہیں بھی رجوع کر سکتی ہیں یا ان کے پاس ایسا نہیں ہے اور اتنی زیادہ کمپلیکیشن اس طرح سے انہیں فیل ہو رہی ہیں تو پھر وہ اپنا روزہ توڑ دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خواتین کو اپنی ڈائٹ کے حوالے سے کتنا، ویسے تو بہت کم کھا رہی ہوتی ہیں کیونکہ پریگننٹ خواتین، میں بھی ماں بنی اور مجھے پتہ ہے، اندازہ ہے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا اور بہت کم کھا رہے تھے، لیکن اب بچے کی خاطر میں سکتی کیونکہ فیڈنگ کر رہا ہوتا ہے، ماں سے ہی لے رہا ہوتا ہے بچہ، اب گرو کر رہا ہوتا ہے، تو ڈائٹ جو ہے ایک متوازن ڈائٹ لینا بہت ضروری ہے. آپ کہتے ہیں کہ تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، زیادہ نمک والی اشیاء نہیں کھانی، زیادہ پانی کا انٹیک بڑھا دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش بالکل نہیں کرنی، روٹین میں کتنے ہلکی پھلکی ہونی چاہیے. ایکسرسائز اوائڈ کریں، ڈیلی روٹین کے جو گھر کے کام ہیں وہ تو وہ کر سکتی ہیں. بالکل. ہاں ٹھیک ہے. اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اگر حمل کے دوران ہم بات کرتے ہیں تو کن کن بات کا خیال رکھنا ہے کہ ماں کے لیے بہت ضروری ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں انہیں جیسے بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہوتا ہے تو انہیں موومنٹس فیل ہوتی ہیں، تو اگر انہیں ایسا فیل ہو کہ ان کا بیبی موو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یا انہیں بہت شدید پیاس لگ رہی ہے یا ان کو پین سٹارٹ ہو گئی ہیں، جیسے جس کو ہم کانٹریکشنز بولتے ہیں نا، پری ٹرم کانٹریکشن سٹارٹ ہو گئی ہیں، یا انہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، یا ان کو الٹی ہو گئی ہے. ظاہر ہے اس کنڈیشن میں پیشنٹ کو نوزیا بھی ہو رہا ہوتا ہے، الٹی بھی ہو رہی ہوتی، تو پھر obviously جو ہے وہ انہیں اپنے ڈاکٹر سے فوراً جو ہے نا رجوع کرنا چاہیے اور یا پھر روزہ جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رکھ سکتی ہیں خواتین، جیسے آپ کہتی ہیں کہ زیادہ ریسٹ کرنا چاہیے، ڈے ٹائم کا ریسٹ بڑھا دیں، ہاں، اور نائٹ ٹائم پہ جو ہے وہ اپنا کھانے پینے کی چیزوں میں اور جیسے مطلب وقفے سے کھاتی رہیں تاکہ ان کی نیوٹریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو، اور جیسے وہ اس ٹائم پہ اپنی ورکنگ بھی اپنا ماڈیفائی کریں اپنے شیڈیول کو، تاکہ وہ جو ہے نا اپنے روزے بھی رکھ سکیں اور
اچھا زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سیکشن سی زیادہ ہے، آپریشن کے ذریعے جو ہے آپریشن ہو رہے ہیں آج کل، زیادہ تر یہی چل رہا ہے، نارمل ڈلیوری بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے، تو کمپلیکیشن بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں پہلے کی نسبت، کیا کہتی ہیں اس حوالے سے آپ؟ کمپلیکیشنز سیزیرین کی وجہ سے؟ جی بالکل، سیزیرین کے یعنی کہ ہمارا وے آف لیونگ اس طرح کا ہو گیا کہ یہ جا کر اینڈ میں سیزیرین ایشوز جا کر ہوتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ رائٹ؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا بہت سارے فیکٹرز ہیں. پہلے تو اصل میں یہ ٹرینڈ تھے نا کہ سیزیرین کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. بچہ نارمل پیدا ہونا ہے، ماں زندہ رہے نہ رہے، بس بچہ نارمل ہو جانا ہے، بچہ زندہ رہے یا نہ رہے. ٹھیک ہے، سیزیرین ریٹ آبویسلی انکریز ضرور ہو گیا ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو جو اب آج کل کی فیمیلز ہیں، گرلز ہیں، ان کا ٹالرنس بھی بہت کم ہو گیا. وہ تو ابھی ایگزامینیشن کے ٹائم پر ہی وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ جو ہمیں روزہ سکھا رہا ہے تو یہ کم ہے. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہیلز کی طرف سے گفٹ ہیپر ہے، ٹرینڈی اور یونیک ہیلز کے شوز ہیں، تو یہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جائیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. تھینک یو. یہ لیجیے، تھینک یو، بیٹھیں، تشریف رکھیں. اور جناب بالکل ہیلز کے شوز آپ بھی جا سکتے ہیں، جا کر ان کی جو شاپ ہے وہاں جا کر اپنی پسند کی، کیونکہ سمر ویئر بھی آ چکے ہیں، سمر کلیکشن بھی آ چکی ہے، عید کلیکشن بھی آ چکی ہے. جی بالکل، عید کلیکشن بھی آ چکی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو وزٹ ضرور کیجئے گا ہلز کا، اور وہاں جناب آپ کو کمفرٹیبل، اچھا ہم ٹرینڈی اور یونیک جو شوز چاہتے ہیں لیکن کمفرٹیبل بھی شوز چاہتے ہیں، تو آپ نے وزٹ ضرور کرنا ہے. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا، قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے چننے منے بچے جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، پری ہماری گھوم رہی ہے اور سکون نہیں ہے پری کو، تو آپ سب کا بچوں بہت بہت شکریہ. خان آپ کا بہت شکریہ. اور ککو جو ہے وہ بھی غائب ہو گئی ہے، تو آپ سب بچوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان مہربان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی خان. جیسا کہ ٹرانسمیشن کا آغاز آلریڈی ہو چکا ہے، عائشہ بچوں کے ساتھ موجود تھیں اور ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود تھی، بڑی اچھی ٹپس دی. اور عائشہ آبویسلی اس وقت بھی موجود ہے. اور یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا، یہ سیگمنٹ ہوتا ہے سٹائلو کی طرف سے سپانسرڈ ہے. اس سیگمنٹ کو کیا گیا کیونکہ یہ ہمارا نعت کمپٹیشن کا سیگمنٹ ہے. آبویسلی ڈیلی کی طرح ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس موجود ہوتے ہیں اور ججز، آنریبل ججز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. منیر حسین ہاشمی صاحب ڈیلی کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، میڈم تانیہ عابدی صاحبہ موجود ہیں. اور ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ یہ جو پورا سیگمنٹ ہے نعت کمپٹیشن کا، جتنے دن بھی، یہ 27 رمضان المبارک میں ہمارا فائنل ہوگا، اس کا گرینڈ فائنل ہوگا. اس سے پہلے یہ جو پہلا راؤنڈ ہے یہ 10 تاریخ تک چلے گا، یعنی کہ 10 رمضان المبارک تک چلے گا. اور اس کے بعد ہمارا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو جائے گا، جس کے بعد کمپٹیشن مزید ٹف ہوتا جائے گا. ایسے عائشہ؟ جی بالکل، فرسٹ راؤنڈ ہے ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک سیکنڈ راؤنڈ جو کہ ٹف راؤنڈ ہے، اور ٹف راؤنڈ ہے. اس میں ایلیمنیشن ہے ہماری ایک پارٹیسپینٹ کی، اور جیسے ہم سیکنڈ راؤنڈ میں آتے ہیں ہماری ایلیمنیشن جو ہے وہ 2 ہو جاتی ہے، ٹوائس ہو جاتی ہے. 3 پارٹیسپینٹ ڈیلی آئیں گے اس میں بھی، اور اس میں سے 2 ایلیمنیٹ ہوں گے ڈیلی. اور اسی لیے جتنے پارٹیسپینٹ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو دوبارہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں اپنی تیاری کریں. تیاری میں صرف یہ چیز نہیں آتی کہ صرف آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس میں یہ بھی آنا ہے کہ آپ نے سلیکشن کیا کرنی ہے. سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ کلام کیا سلیکٹ کیا جائے. میں تعارف کروا دوں، ہمارے ساتھ بہت اچھے، بہت سینئر نعت خواں محمد سجاد حسین کبیر والا سے ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ہیں. آغاز ان سے ہی کرنا چاہوں گا. یاد رکھیں بیاں کس قدر ہو تیری شان آقا، بیاں کس قدر ہو تیری شان آقا. یہ رنگی نظارے تمہارے لیے ہیں، عرش کرسی لوح قلم حور و علم، عرش کرسی لوح
قلم حور و غلما یہ سارے کے سارے تمہارے لیے ہیں بیاں کس قدر ہو تیری شان آقا زمین آسماں کو خدا نے بنایا تمہارے لیے یہ عالم سجایا زمین آسماں کو خدا نے بنایا تمہارے لیے ہی یہ عالم سجایا آقا تم جو نہ ہوتا وہ ظاہر نہ ہوتا خدا کے اشارے بس تمہارے لیے ہیں بیاں کس قدر ہو تیری شان آقا بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ معراج کی شب عرش پہ بلایا اور پاس بٹھا کر کچھ نہ چھپایا معراج کی شب عرش پہ بلایا اور پاس بٹھا کر کچھ نہ چھپایا آدم تا موسیٰ قبر سے اٹھا کر آدم تا موسیٰ قبر سے اٹھا کر سلامی کو لائے تمہارے لیے ہیں بیاں کس قدر ہو تیری شان آقا جزاک اللہ بہت خوب اور دل مہک گیا پوری محفل جو ہے پر نور ہو گئی بہت ہی خوبصورت ادائیگی کمپٹیشن کی طرف میرے خیال ہے چلا جائے اور آج کے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام لے لوں ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ منیر جن کا تعلق ہے بہاولپور سے عمران جن کا تعلق ہے دنیا پور سے اور صبا سعید ملتان سے جن کا تعلق ہے یہ 3 پارٹیسپینٹ آج پرفارم کریں گے اور ان میں سے سلیکشن ہوگی 2 کی تو سب سے پہلے عمران کو میں دعوت دیتا ہوں کہ عمران یہاں پر آئیں اور نعت رسول مقبول پڑھیں عمران آپ آ جائیں پلیز کائنڈلی ادھر آ جائیں تھوڑا ادھر اس کے ساتھ پیپر نہیں ہے مارکس جی میں دے دیتا ہوں آپ کو کیا کہیں گے عمران بتائیں تھوڑا کہاں سے آئے ہیں کتنی تیاری کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا پور سے تشریف آیا ہوں میں اور الحمدللہ تیاری کی ہے باقی اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اسٹارٹ لیں گے آپ لوگ ٹھیک ہیں جی دیکھتے ہیں ریلیکس ہے نا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے
نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہی جاب تیرا جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہی جاب تیرا ہے تو بھی سائن عجیب الزام کہ روز محشر سے ہے ہراساں ہے تو بھی سائن عجیب الزام کہ روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوبا جزاک اللہ وہیں رہے عمران جن کا تعلق ہے دنیا پور سے آئے ہیں آپ اتنے میں تھوڑا رزلٹ کمپائل کر لیں ججز ہم تھوڑی سی گپ شپ کر لیتے ہیں کب سے کر رہے ہیں کب سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ مجھے 6 سال ہو گئے سر 6 سال ہو گئے استاد ہیں کوئی آپ کے ہاں جی الحمدللہ کیا نام ہے میں ان کا؟ قاسم ڈوگر صاحب اور سر ظفر اقبال سعیدی صاحب کا شاگرد ہوں اچھا ہاشمی صاحب دیکھیں نا استاد ہو تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ استاد کوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے عمران کے بارے میں کچھ جس شخصیت کا یہ نام لے رہے ہیں نا حافظ ظفر اقبال صاحب کا وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے وہ لے کے پکے لوگ ہیں اچھی نعت پڑھنے والے ہیں لیکن جو ان کا معاملہ ہے نا پڑھنے کا آواز تو ہے لیکن جب بھی یہ اسٹائی لے کے نیچے آتے تھے بے سرے ہو جاتے تھے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہوئے واپسی پر ہاں واپسی پر یہ نعت اتنی خوبصورت ہے کلام اتنا اچھا ہے سائن کسی صاحب کا کہ اسے پڑھنے والا ہو اور انہوں نے پڑھا ہے صحیح اور بہت اچھا پڑھا ہے ہم چاہیں گے 1-2 اشعار آپ کی طرف سے نہیں میں تو کبھی پڑھی نہیں صحیح اور کوئی کیا سنا دیتا ہوں چلیں کوئی 1-2 اشعار سنا دیں مائک دیجیے گا ذرا ہاشمی صاحب کو جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے جب لیا نام نبی کیا کہنا عمران کے بارے میں میرا بھی خیالات وہی ہیں کہ ایک تو انہوں نے زیادہ زور لگایا کہیں جگہ پہ ان کی آواز پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تو تھوڑا سا اس تھوڑا گریپ لوز کی ہے جی جی بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی نوسکھیا ہیں نوسکھیا یعنی ابھی کوئی لگ نہیں رہا کہ 7 سال سے سیکھ رہے ہیں اور بڑا جن کا نام لیا ہے
निरसा बता रहे हैं उनका बहुत नाम है, लेकिन ये नौसिखिया से लग रहे थे कि अब ऐसी, तो इनको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। बल्कि 3-4 भाई हैं वो हैं नबीने, सही, लेकिन कमाल पढ़ने वाले वो लोग। सही। अच्छा, कई दफा ये भी होता है कि जो कोरस के साथ पढ़ने वाले होते हैं उनको मुश्किल होती है ये भी इस तरह से पढ़ने में। ये भी थोड़ा मैंने ये भी देखा है। इमरान आ जाए जी, सेकंड पार्टिसिपेंट है, उनको बुलाते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा है, ब्रेक पर भी जाना है। हमारे साथ आयशा हैं बहावलपुर से, उनको बुलाते हैं कि वो आएँ और नाते रसूल मकबूल पढ़ें। आयशा आ जाएँ आप। तो हाशमी साहब, हमें ये चीज़ें सामना करना पड़ता है, बच्चे जितने आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोरस के साथ चल रहा है, तो जब वो आकर अकेला पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है। सर जी, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो जैसे हारमोनियम बगैर गाने वाले को मुश्किल होती है, तो इनका भी फिर यही हाल हो जाता है ना। चलें जी, आयशा से स्टार्ट। आयशा बहावलपुर से आई हैं, क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, क्या स्टडीज़ में चल रहा है? मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की स्टूडेंट हूँ और BS एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा मेजर है। मैं 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट। डेली देख रही हैं ट्रांसमिशन? जी। कैसे आ रहे हैं पढ़ने वाले? आपको कैसे लगा कि आप उनसे अच्छा पढ़ेंगी? दिखाए वो अच्छी से क्या लग रहा? पार्टिसिपेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेहनत सबकी अपनी अपनी होती है। चले, आप मेहनत करके आई हैं ना बुरी तरह। चले, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी से बयां हो किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ से हमीदा तुझ सा कोई आया है ना गाजा देता है गवाही यही आलम का जरीदा अपनी मोहब्बत की अता कर आया तेरे दर पे बदामाने दरीदा वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में। कंपटीशन जारी और सारी है। आयशा मेरी हम नाम जो आयशा हैं
और मैं आयशा को कह रही हूँ, आयशा थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है। मैंने कहा तुम्हारी एज में जब थी तो मैं भी ऐसी थी। तो अली ने मुझे कहा आयशा 100 साल हो गए तुम्हें लगता है, देखिए 100 साल बाद तो वही आयशा थोड़ी सी हमें परेशान आप लगी हो, नर्वस लगी हो, लेकिन आपने पढ़ा बहुत अच्छा है। जजेस पे चलते हैं, मेरे ख्याल है जजेस क्या कहेंगे आयशा के हवाले से। मैडम आप क्या कहेंगी? अच्छा पढ़ा है इन्होंने, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा, बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा, पेस थोड़ी कम थी, उसको चबा चबा के लफ्ज को थोड़ा पढ़ा है। सही। तो मुझे ऐसा फील हुआ। वैसे आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आवाज अच्छी है, स्केल भी अच्छा ऊपर भी गई और संभाल भी लिया। एक दो जगह हमने देखा जहाँ थोड़ा सा जरा आप ट्रैक से उतरी हो, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था। हाशमी साहब आप क्या कहेंगे? नहीं माशाल्लाह बच्ची को ये देखे ना कि ये प्रोफेशन नहीं है, मोहब्बत से पढ़ने वाली है। कलाम का इंतखाब इन्होंने कैसा किया है जी। ये अच्छे अच्छे नालखामी जो है ना वो इस कलाम के नजदीक नहीं जाते, मुश्किल है। जी हाँ, हफीज ताहिर साहब का लिखा हुआ कलाम है। सही। और मैं अपने जहाँ तक मेरी नाकसी वो है, मेरे लिहाज से कोई भी ऐसा पहलू नहीं बच्ची ने दिखाया जिसमें झोल आई हो। सही। जहाँ तक मैडम फरमा रही है कि वो बहुत ही ऐसा पढ़ा, ये इसका बहर ही ऐसा पढ़ने वाला है। सही। इसे फास्ट बढ़ेंगे तो इसमें वो मज़ा नहीं आएगा। तो जो आखिरी पीक पे ये गई थी ना बच्ची, तो वहाँ मुझे ये फील हुआ था कि एक पीक पे हमें कुछ लगा, कुछ थोड़ा सा, लेकिन वो इग्नोरेबल था। शायद ये कहीं यहाँ से इसका सांस न टूट जाए, लेकिन वो बड़े तरीके से आराम से वो संभाल के वो नीचे आ गई। सही। बहुत अच्छा बड़ा बेटा, बड़ी तारीफ हो गई थी आपकी तो हाशमी साहब की, क्या बात है जी। आए जी आए, हमारी थर्ड पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सबा सईद, मुल्तान से इनका ताल्लुक है। सबा आप आ जाएं और माइक ले लेंगी सबा, ये लीजिए माइक। और स्टाइलो की तरफ से ये पूरा सेगमेंट स्पॉन्सर किया जाता है और डेली की तरह आज भी। और स्टाइलो की है, ये भी बता दें, हील्स भी हमारे साथ शामिल हो चुका है इस दौड़ में। हम कह सकते हैं कि स्टाइलो के साथ साथ हील भी है और दोनों के पास दोनों ब्रांड्स के पास यूनिक शूज हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं। जी जी। सब आप रिलैक्स हैं, इजी हैं। आप कितने अरसे से पढ़ रही हैं? मैंने 5 साल से नहीं पढ़ी। अच्छा, ब्रेक आ गया, पहले पढ़ती रही हैं? माइक ऊपर रखेंगे, माइक करीब रखिएगा और इजी होके रिलैक्स होकर मोहब्बत से अकीदत से आपने पढ़ना है बस। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि व यनहर बरक़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल करो ठंडा मेरा वो के पाँच चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद, ज़ात हुई इंतिखा वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दरूद। आस है न कोई न पास, एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा तुम पे करोड़ों दरूद। सीना के हैं दाग दाग कह के करे बाग बाग, तैबा से आगे सबा तुम पे करोड़ों दरूद। रुकिए, यहीं पर रुकिए। जजेस थोड़ा सा कंपाइल कर लें। सबा आप बताएं थोड़ा, कुछ आप सेटिस्फाई हैं अपनी परफॉर्मेंस से? थोड़ी तैयारी की थी या हेजिटेशन था, क्या था, परेशानी थी? की थी, थोड़ी तैयारी की थी, थोड़ी नर्वस हो गई। हाँ जी। तैयारी की आपने? हाँ जी। कितने दिन की तैयारी, प्रैक्टिस कितने दिन की? 2 दिन। सही, 2 दिन प्रैक्टिस की है। चलते हैं जजेस पे। मैडम क्या कहना चाहेंगी, आप क्या कहेंगी? एक तो ये कि इनका लहजा अरबी बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने, क्योंकि उर्दू तो सब पढ़ लेते हैं, फारसी सराइकी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अरबी को अदा करना इट्स नॉट ए इजी जॉब। तो इनका लहजा अरबी का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ा। और ये बड़ी फास्ट जो है ये नात है, और इसको याद करना भी और उस फिर लय को भी समझना मुश्किल है, मुश्किल चीज है, लेकिन उन्होंने बखूबी इसको जो है वो यहाँ अदा किया है। सही। हाशमी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं की कहूँ,
کیونکہ مزاج ہے ہر نعت کا اور مزاج ہے کمپٹیشن کا. بالکل. یہ وہ بچیاں نعتیں سنتی ہیں جو محفلوں میں پڑھی جاتی ہیں. یہ سب سے پہلے عباس اللہ قاضی صاحب نے پڑھی تھی جو اس نعت سے پاپولر ہوا تھا. یہ وہی کورس والا سلسلہ. ہاں یہ کورس والا سلسلہ. وہ دھمک ساتھ لگا کے. تو یہ کمپٹیشن میں نعتیں نہیں چلتی. ویسے تو محفل میں سنی جاتی ہیں. کلام بہت اچھا ہے. تو کمنٹ سے کے بارے میں میں کچھ نہیں دے سکتا کہ میرے حساب سے نعت کی محفل نعت کی مقابلہ نعت کی نعت نہیں تھی. صحیح. باقی اچھا پڑھا انہوں نے, بہت اچھا پڑھا. چلیں جی اب جی ابھی وقت ہے اور سجاد صاحب ان سے کلام بھی سنتے ہیں. میں بتا دوں آپ کو ناظرین, یہ جو ہمارا نعت کمپٹیشن ہے یہ اسپانسر بائی اسٹائلو ہے, اور اسٹائلو پر جناب آپ وزٹ کر سکتے ہیں. فیسٹیول کلیکشن آ چکی ہے اور سمر کلیکشن بھی آ چکی ہے, آپ جا سکتے ہیں. عید کلیکشن ہے, وزٹ کریں. اور دوسری بات ہے صرف اسٹائلو پہ شوز نہیں ہے, پریٹ بھی ہے, پریٹ کلوتھنگ بھی ہے, اور اس کے ساتھ جویلری بھی ہے, اور ہر چیز وہاں اویلیبل ہے. جی سر جی آپ سے سننا چاہیں گے کلام. جدوں آخری ہوون مدینے دی گلی ہووے, جدوں آخری ہوون مدینے دی گلی ہووے, جدوں آخری ہوون مدینے دی گلی ہووے, نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے, نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے, اور نظر جالی تے ٹک جاوے, میں پڑھاں سونے دیاں نعتاں, نظر جالی تے ٹک جاوے, پڑھا سونے دیاں نعتاں, میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہووے, میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہووے, اور مینوں وقت نزا سونا کرانی دی دینج اپنی, مینوں وقت نزا سونا کرانی دی دینج اپنی, کہ سخی حسنین وی ہون میرا مولا علی ہووے, سخی حسنین وی ہون میرا مولا علی ہووے. اور خوبصورت شعر آخری شعر پیش کر رہا ہوں, پوری محفل کی جان ہے یہ شعر, کہ بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نوں. ناظرین بریک سے واپس آ چکے ہیں, اور کمپٹیشن آج کا جو تھا تینوں پارٹیسپینٹ پرفارم کر چکے ہیں اور رزلٹ کمپائل ہو چکا ہے. تینوں ہمارے سامنے موجود ہیں اس وقت, اور تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا. مائک دیتے ہیں. نروس تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ رزلٹ آ رہا ہے. آپ عمران کچھ کہنا چاہیں گے؟ بتائیں تھوڑا. نروس تو نہیں؟ نو سر. رزلٹ آ رہا ہے.
इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, बेहतर होगा। आयशा अब आप क्या कहेंगी? अब नहीं है। अब नहीं, अब नहीं है, अब पहले आप थी, रिलैक्स है? पहले बहुत थी। पहले बहुत थी। सबा नहीं अभी नहीं, इजी है, रिलैक्स है, क्या लग रहा है? आगे जा रहे हैं? नहीं मुझे तो लगता है मैं नहीं जा रही। अच्छा, क्या वजह है, आपको क्या लग रहा है? वो नात की सिलेक्शन गलत थी मेरी, सही सही। इस वजह से। अच्छा जी, चलेगी जो फिर वापस नहीं है आपको। नहीं, आप देखें, एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली रखनी चाहिए इंसान को। अच्छी अगर आया है तो जीत की लगन से ही आना चाहिए इंसान को। आप जजेस पे चलते हैं, हाशमी साहब बैठे हैं, मैं चाहूंगा रिजल्ट अनाउंस करने से पहले थोड़ा सा सजेशन दे दें, टिप्स दे दें बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे आते हैं, फिर हम बारहा यही कहते हैं कि सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, और ये चीजें हमें नजर नहीं आ रही। मैं तो रोजाना ही अर्ज करता हूँ कि बच्चों, जो बच्चे आते हैं ना यहाँ मुकाबले के लिए, पहले तो उसके जहन में ये होना चाहिए कि हमने जो नात पढ़नी है, क्या वो मुकाबले में सिलेक्ट होगी या नहीं होगी। सही। ये फास्ट पढ़ना, ये तो महफिल में पढ़ा जाता है, तो जो मुकाबला होता है ना, इसमें ये फास्ट वगैरह नहीं चलता। इसमें सोलो नात पढ़ें और मोहब्बत से पढ़ें और इश्क में डूब के पढ़ें, उसका मजा आएगा। सही। और इमरान ने जो सिलेक्शन की वो उसमें सिलेक्शन थी इमरान की बहुत जबरदस्त थी, लेकिन ये कोरस वाली इमरान, आप कोरस में नहीं, सिंगल पढ़ने वाली है। सिंगल पढ़ने वाली है, हाँ सिंगल पढ़ने वाली है, लेकिन निभा नहीं पाए। सही। हालांकि आवाज में बेस है, क्वालिटी है, लेकिन बेसुरापन बहुत ज्यादा आ गया, एक दफा भी नहीं, तीनों अंतरों में। सही। फाइनल मेरे ख्याल है रिजल्ट की तरफ आया जाए, और मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स किसने लिए हैं, पहली पोजीशन किसकी आई है? सबसे पहले जो मार्क्स अनाउंस किए जाएंगे आज के राउंड की, जो पार्टिसिपेंट थे उसमें पहली पोजीशन किसकी है और पहली पोजीशन आई है जी हमारी मेहमान जो बावलपुर से रिसीव नहीं है। कांग्रेचुलेशन जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आयशा, जो पढ़ने से पहले बहुत परेशान थी और पढ़ने के बाद हमें पढ़ के हमें परेशान कर दिया कि हम क्या करें। माशाल्लाह, उसके नंबर 48 मार्क्स हैं आउट ऑफ 60 आपके। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होंगी कि नेक्स्ट जब आप आए तो आप 50 से अबव जाएं, क्योंकि हमारे पास पहले पार्टिसिपेंट जो आ चुके हैं उन्होंने मोर देन 50 भी लिए हैं, इसलिए जरा थोड़ा सा आपको ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आ चुका है मुकाबला थोड़ा सा जरा सस्पेंस के ऊपर, क्योंकि 2 पार्टिसिपेंट रह गए हैं, इनमें से कौन आगे जाएगा और कौन जो है ड्रॉप हो जाएगा। तो सबा और इमरान बताएंगे जी, इमरान ने कितने मार्क्स लिए हैं? इमरान ने लिए जी टोटल 33 मार्क्स लिए हैं। सही। ये भी मैं समझता हूँ कि कलाम के लिए ना, पढ़ाई के नहीं लिए, क्योंकि हम देते हैं कलाम को ओके और पढ़ने की अदायगी को और तलफ़्फ़ुज़ चेक करते हैं। सही। ये इन्हीं के नंबर है, पढ़ाई के नहीं है। चलें जी, अब जो आखिरी अनाउंसमेंट है मेरे ख्याल उसके बाद ही ये चीजें खुलेंगी कि कौन आगे जा रहा है। मेरा ख्याल है सबा उन्होंने लिए 34। ठीक है, एक नंबर का फर्क है, एक नंबर से वो आगे चलेंगे अगले राउंड में। मतलब वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लगता है आपको नहीं कर रही थी एक्सपेक्ट कि मैं उनके हक में अगर इन्होंने देना नहीं अपनी मर्जी। लेकिन फिर भी आप सजेस्ट क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिलेक्शन करना चाहूंगा कि सिलेक्ट करें और आइंदा जब आए तो तानिया मैडम साहब से तरबियत लेके नात की सिलेक्शन करा के फिर मुकाबले। ठीक है जी, थैंक यू सबा। और गिफ्ट हैम्पर्स है हमारे पास, और गिफ्ट हैम्पर्स आप जाएंगे, आयशा आ गई हैं, क्योंकि ये सिर्फ लेडीज के लिए है, लेडीज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जो कि सबा और आयशा के साथ जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेंसवेयर का अभी हम कहते हैं कि बिल्कुल बनाया जाए मेंसवेयर, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों हमारे जो बच्चे मेहनत करेंगे और हमारे जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का टाइम हो चुका है, सेगमेंट हमारा खत्म हुआ यहाँ पर। जी जी बिल्कुल। ओके जी, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। गैरत के नाम पर कत्ल की हम देखते हैं। इस गैरत के नाम पर कत्ल, कभी बेटी कत्ल होती है, कभी बहन कत्ल होती है, और कभी बीवी को कत्ल कर दिया जाता है। वजूहात मुख्तलिफ होती हैं, किसी को शक होता है, कभी कोई पसंद की शादी का मामला होता है, और ज़्यादातर 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कत्ल औरत का ही होता है। इस हवाले से
اس کے اسلامی پہلو کیا ہیں، غیرت ہے کیا، اور یہ جو نام نہاد غیرت ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ مجاہد عباس گردیزی صاحب موجود ہیں. سر ویلکم. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. جی علی خان صاحب، آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے. ہمارے معاشرے کا ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر اسلام کو یا ہمارے مذہب کو لا کر بات کی جاتی ہے. حالانکہ یہ غیرت کے نام پر قتل جو ہے یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے. اسلام نے تو انسانی قتل کو حرام قرار دیا ہے. انسانی جان کی حرمت بیان کی گئی ہے، یعنی بے شمار بار قرآن مجید کے اندر، یعنی ایک دو بار ہوتی تو میں یہاں گن بھی دیتا. صحیح. لیکن قرآن مجید کی جتنے بھی اہم مضامین ہیں ان میں سب سے زیادہ اسی بات پہ زور دیا گیا کہ انسانی جان کو قتل کرنا حرام ہے. صحیح. ایک انسان کی جان دوسرے انسان کے لیے محترم ہے. صحیح. اس کا احترام کرنا اس پر فرض ہے، واجب ہے، حرمت انسانی کا. اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی زندگی کو بچانا پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے برابر ہے. لیکن اسلام نے کسی انسان کا قتل جائز قرار نہیں دیا الا بالحق کے ساتھ، اور وہ حق بھی بیان کر دیا. صرف وہ دو ہیں، ایک اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرے، کسی کا مرڈر کرے، تو اس قاتل کو عدالت سزائے موت دے سکتی ہے. عدالت، وہ بھی عدالت دے سکتی ہے. عدالت اور حکومت ریاست سے کوئی فیصلہ یہ نہیں کر خود سکتا، پہ نہیں کر سکتا. عدالت اس کو سزائے موت دے سکتی ہے. دوسرا، اگر کوئی شادی شدہ شخص بدکار ہے، دونوں مرد اور عورت دونوں نے بدکاری کی ہے اور دونوں شادی شدہ تھے، اور ان پر حد رجم اگر نافذ ہو گئی 4 گواہوں کی موجودگی کے بعد، تو اس کو سنسار کرنے کی 4 گواہوں کی موجودگی اور اس میں کلیئرٹی اور اس پہ عدالت کا فیصلہ. صحیح. تب جا کے ریاست اسے رجم کر سکتی ہے. ادروائز کسی انسان کو ایک ضرب لگانا بھی گناہ ہے، چوٹ لگانا بھی گناہ ہے، اور اس کا بدلے کا بدلہ، جان کا بدلہ جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان. صحیح. تو اسلام میں تو غیرت اس نام کی کوئی چیز ہے نہیں کہ آپ کسی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیں. اس قسم کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. غیرت تو اللہ کے لیے غیرت ہے، اور وہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اپنی جان نچھاور کر دیں جب کوئی ایسی بات یہ غیرت ہے. اصل اس کا لیکن مطلب، کسی اس کا انسان کے لیے، کسی رشتے کے لیے، کسی عورت کے لیے، وہ بہن کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، یا ماں کی صورت میں ہو، اس کے لیے غیرت کے نام پر قتل کرنا یہ ایک اپنی ذاتی خواہش نفس ہے. صحیح. صحیح. اور ایک ابلیسی خواہش ہے. شیطان کے ابھارے ہوئے جو خیالات اور افکار ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جب ابلیس آپ کو کسی چیز پہ اکساتا ہے اور آپ کو بہکاتا ہے تو وہ انہی کاموں کے لیے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کسی انسان کو قتل کر دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس تو اپنا کام کر رہا ہے، اس نے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کا جو پریشر ہے وہ اس کا بھی کافی عمل دخل ہے اس طرح کی چیزوں میں. علامہ صاحب، تھوڑا سا میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا، آپ کیا کہیں گے شریعت کی روح سے غیرت ورڈ کے حوالے سے، اور کیا تقاضے ہیں غیرت کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ہمیشہ کی طرح بہت اہم ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 2 ٹاپکس کے ساتھ یہ ریلیٹ ہے، غیرت کے نام پہ قتل. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ اسی معاشرے کے اندر اس قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں جن معاشروں کے اندر اساتذہ کا احترام نہیں ہوتا، اور اساتذہ سے تعلیم و تربیت نہیں لی جاتی، اور پھر ماں باپ، ظاہر ہے کہ ماں باپ سے تربیت یافتہ لوگ نہیں ہوتے، یا ماں باپ کی بھی تربیت اگر نہیں ہوئی تو آگے وہ اولاد کی کیا تربیت کریں گے. غیرت جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اور دیکھیں، ابھی پروفیسر نے جس جانب اشارہ کیا میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں، غیرت کرنا در حقیقت یہ اللہ کے لیے زیب دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون، عام طور پہ یہ کلمہ استرجاع ہے، یعنی عام طور پہ ہم اس کو موت کے موقع پہ پڑھتے ہیں کہ جب کوئی مر جائے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون.
در حقیقت اس میں کوئی موت کا ذکر تو نہیں ہے. اس کا جو مطلب ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمارا جو وجود ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور ہم نے اللہ کی طرف جانا. یعنی ہمارا ہر فعل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. غیرت اگر ہمیں کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے. ہمیں ملاوٹ کرتے ہوئے غیرت آنی چاہیے. ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے غیرت آنی چاہیے. ہمیں دھوکہ دہی کرتے ہوئے غیرت آنی چاہیے. ہمیں 50 کی چیز 100 میں بیچتے ہوئے ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے غیرت آنی چاہیے. بالکل، ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے غیرت آنی چاہیے. کسی کا حق مارتے ہوئے غیرت آنی چاہیے. بہن کا حق یا بھائی کا حق یا ماں باپ کا حق، اس پہ قبضہ کرتے ہوئے ہمیں غیرت آنی چاہیے. اب یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہی بھائی جس نے قبضہ تو کر رکھا ہے وہاں پر تو اسے غیرت نہیں آئی، لیکن جب اسے اس طرح کا کوئی معاملہ کچھ شک کی بنیاد پر اسے غیرت آ جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں سوچتا، اور اسے جا کر قتل کر دیتا ہے. اور سر اس کے بعد جو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد اس کو جو ہے مانا جاتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس نے اس خاندان کی عزت کو بحال کر دیا ہے. بریک پہ چلتے ہیں اور بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس پر ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. اللہ بہت بڑا ہے، 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 اللہ بہت بڑا ہے. قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، سب نے یہی کہا ہے، سب نے یہی کہا ہے، ارشاد مصطفیٰ ہے. اللہ بہت بڑا ہے، 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 اللہ بہت بڑا ہے. کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ. اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے، اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے، اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے، اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے. انسان ہوش میں آ، نادان ہوش میں آ، انسان ہوش میں آ، نادان ہوش میں آ، انسان ہوش میں آ، نادان ہوش میں آ، انسان ہوش میں آ، نادان ہوش میں آ. کر لے خطا سے توبہ وہ تجھ کو بخش دے گا، کر لے خطا سے توبہ وہ ضرور بخش دے گا. کر لے خطا سے توبہ، 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 وہ تجھ کو بخش دے گا، وہ تجھ کو بخش دے گا. مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، 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 اللہ بہت بڑا ہے. بدلا ہوا ہے کب سے تقدیر کا کرینہ، بدلا ہوا ہے کب سے تقدیر کا کرینہ، بدلا ہوا ہے کب سے تقدیر کا کرینہ، بدلا ہوا ہے کب سے تقدیر کا کرینہ. کب آئے گا بلاوا، کب جاؤں گا مدینہ، کب آئے گا بلاوا، کب جائیں گے مدینہ، کب آئے گا بلاوا، کب جاؤں گا 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 مدینہ. طوفان میں چھوڑ دوں گا، چھوڑ دوں گا، طوفان میں چھوڑ دوں گا، طوفان میں چھوڑ دوں گا، کہہ کے میں یہ سفینہ، کہتے ہیں یہ سفینہ، طوفان میں چھوڑ دوں گا، طوفان میں چھوڑ دوں گا، کہتے میں یہ سفینہ، کہتے میں یہ سفینہ. ارشاد مصطفیٰ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے،
कफन जो सर से निकले हुसैन घर से, निकले हुसैन घर से, बांधे कफन जो सर से निकले हुसैन घर से, बांधे कफन जो सर से निकले हुसैन घर से। बीमार बच्ची उनका दामन पकड़ के बोली, बीमार बच्ची उनका दामन पकड़ के रोई, बांधे कफन जो सर पे निकले हुसैन घर से, बांधे कफन जो सर पे निकले हुसैन घर से, बांधे कफन जो सर पे निकले हुसैन घर से, बांधे कफन जो सर पे निकले हुसैन घर से। बीमार बच्ची उनका दामन पकड़ के बोली, बीमार बच्ची उनका दामन पकड़ के रोई, मैं सदके जाऊं बाबा मुझको भी साथ ले लो, मैं सदके जाऊं बाबा मुझको भी साथ ले लो। ये सुन के इब्ने हैदर बोले यूं अश्क पी कर, इब्ने हैदर बोले यूं अश्क पी कर, ये सुन के इब्ने हैदर बोले ये अश्क पी कर। बीमार को सफर पर जाता है कौन लेकर, बीमार को सफर पर जाता है कौन लेकर। ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा। ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा। लेकिन मुझे पता है अल्लाह बहुत बड़ा है, 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 अल्लाह। बांधे कफन जो सर पे निकले हुसैन घर से, बांधे कफन जो सर पे निकले हुसैन घर से। बीमार बच्ची उनका दामन पकड़ के बोली, बीमार बच्ची उनका दामन पकड़ के रोई, मैं सदके जाऊं बाबा मुझको भी साथ ले लो, मैं सदके जाऊं बाबा मुझको भी साथ ले लो। ये सुन के इब्ने हैदर बोले यूं अश्क पी कर, हैदर बोले यूं अश्क पी कर, ये सुन के इब्ने हैदर बोले यूं अश्क पी कर, ये सुन के इब्ने हैदर बोले ये अश्क पी कर। जाता है कौन लेकर बीमार को सफर पर, जाता है कौन लेकर बीमार को सफर पर। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा। लेकिन मुझे पता है अल्लाह बहुत बड़ा है, 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 अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक जी, अल्लाह बहुत बड़ा है। बात कर रहे हैं हम गैरत के हवाले से। अल्लामा साहब, मैं आऊँगा वापस। शक क्या है, इसकी हैसियत क्या है? और हमने यही देखा है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है, चाहे बीवी हो, बेटी हो, बहन हो। अगर शक की दरार आ गई है तो सबसे ज़्यादा जो बीवी का रिलेशन है, जो मियाँ बीवी का रिलेशन है, उसमें हमने ये चीज़ देखी है। इसकी किस तरह से मिसालें मिलती हैं हमें कुरान में, अहादीस में? और अगर ये चीज़ आ जाती है, पहले तो आनी नहीं चाहिए, आप बताएंगे इस हवाले से मुझे ज़्यादा बेहतर, कि आनी नहीं चाहिए, अगर आ जाती है तो तब किस तरह से टैकल करना चाहिए? कुरान करीम मियाँ और बीवी के जो रिलेशन को बयान करता है वो इस अंदाज में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। यानी जो बीवियां हैं वो शौहरों के लिए लिबास हैं और शौहर बीवियों के लिए लिबास हैं। देखिए, लिबास का काम क्या है? आपने लिबास पहना, हम सब ने लिबास पहना, सतर ढांपना, सतर ढांपना, उसके साथ साथ उसके लिए खूबसूरती का बायस बनना, ठीक है। और लिबास एक किस्म की हिफाजत करता है। जब इंसान किसी चीज़ में उलझता है तो पहले वो लिबास उलझता है, फिर इंसान के बदन की तरफ वो चीज़ आती है। धूप लगती है तो पहले लिबास अपने आप को वो उस धूप के अंदर जलाता है, बाद में वो बदन की तरफ। तो मियाँ और बीवी आम तौर पे ये शक क्यों पैदा होता है? कुरान मजीद भी अपनी किताब की तरफ ये इशारा करते हुए फरमाता है, ला रैब फी, शक को या रैब को अल्लाह की ज़ात पसंद नहीं फरमाती, और नमाज में भी शक की गुंजाइश नहीं है, यानी शक की परवाह नहीं करनी चाहिए। शक जो है
شک کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کو یقین نہیں ہے، صحیح، یقین کے عالم سے باہر ہے. اور جس چیز کا شک ہے، اسلام شک کی بنیاد پہ حکم نہیں لگاتا، اسلام یقین کی بنیاد پہ حکم لگاتا ہے. اور پھر یقین بھی کیسا؟ ابھی پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ خدا نخواستہ ایک شوہردار خاتون ہے اور ایک زوجہ دار شوہر ہے، یعنی شادی شدہ شوہر نے ارتکاب گناہ کیا ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ، اور وہ ارتکاب گناہ جو ہے وہ اس صورت میں نہیں ہے کہ ایک بندہ گیا، اس نے دیکھا اور اس نے بندوق اٹھا کے اسے فائر کر دیا، گولی مار دی. نہیں، اس طرح نہیں ہے. یعنی اسے اختیار نہیں حاصل، ریاست کو اختیار حاصل ہے، عدالت سے رجوع کرے گا. وہ بھی یہ نہیں کہ اکیلے کہے گا کہ میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا. نہیں، صحیح. اگر اسے شک نہیں تھا، اسے یقین ہو گیا تھا، اسے اپنی آنکھوں سے کچھ غلط ہوتے حق الیقین تب بھی نہیں ہے. حق الیقین کیا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. کہا اسلام کہتا نہیں، حکم نہیں لگے گا. کیسے لگے گا؟ آپ کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے. اگر 3 گواہ ہے تو بھی حکم نہیں لگے گا. صحیح، یہ 4 بڑی گواہ اہم بات ہے. یہ سننے والے جتنے سن رہے ہیں، اور پھر بھی یہ شخص فیصلہ نہیں کر سکتا. جو دیکھنے والا ہے یہ شخص فیصلہ نہیں کر سکتا. فیصلہ کون کرے گی؟ عدالت کرے گی، قاضی کرے گا. اس کے پاس یہ معاملہ جائے گا اور وہ 4 جو گواہ ہیں، اچھا یہ نہیں کہ کوئی گلی سے چلتے ہوئے 4 گواہ پکڑ لیے، نہیں، وہ گواہ بھی عادل ہونے چاہیے، حق کا فیصلہ کرنے والے ہو. یہ نہیں کہ اس کے دباؤ میں آ کے اس نے کہہ دیا اس کے دوست ہیں، اس کے کوئی امپلائیز ہیں. تو ویسے بھی دیکھیں کرائے پر آج کل جو ہمارا سسٹم ہو گیا ہے، مل کرائے جاتے کے ہیں. گواہ نہ ہو، راہ چلتے ہوئے گواہ نہ ہو، عادل گواہ ہونے چاہیے جو انصاف کی، حق کی گواہی دینے والے ہوں. تو وہاں جا کے، اور پھر دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا، غیرت کے نام پہ آ کے قتل تو دور کی بات ہے، کسی کو انسان کو تھپڑ مارنے کی بھی گنجائش نہیں، گالی دینے کی بھی گنجائش نہیں. اسلام تو دین فطرت ہے نا، فطرت کے مطابق یہ دین ہے. اور اللہ نے ہر کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر جو بچہ ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. وہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، کرسچن بناتے ہیں یا کچھ اور بناتے ہیں، لیکن فطری طور پر وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، سچویشن اگر اس طرح کی سامنے آ جاتی ہے، اور اکثر دیکھا ہے ساؤتھ پنجاب میں بھرمار ہے کیسز کی، جتنے ریور بیلٹ کے ایریاز ہیں، میں نے بہت سارے کیسز کیے ہیں، 200 سے زائد کیسز کر چکا ہوں، جس میں 100 سے زائد کیسز جس میں غیرت کے اوپر قتل کیا گیا ہے. اگر یہ شک آ جاتا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کس طرح سے آگے ٹیکل کرنا چاہیے؟ کیا سولوشن ہے؟ اسلامی تعلیمات تو بتا دی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اب شک اور گمان نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو کرنا ہے نا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. یہ ریور بیلٹ کے اندر لوگوں کو شعور، جو تعلیم تو ہے نہیں، جب تعلیم بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو نہیں جانتے، تو اس لیے یہ انسانی جان کو ایسے سمجھتے جیسے کوئی یہ جو نا کوئی جانور ہے، کوئی جانور نہیں بلکہ کوئی سبزی اور فروٹ ہے، اس کو کاٹ دینا ہے. صحیح صحیح. تو یہی قتل کرنا، ہاں، ان کے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے ہم نے سبزی جو کاٹ دی ہے. بالکل. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کی تعلیم دینی چاہیے، آگاہی دینی چاہیے، اور لوگوں میں شعور بیدار کرنا چاہیے کہ اسلام میں ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو قتل کر سکیں. اگر آپ نے اپنی بیوی کو بھی دیکھ لیا کسی سے ملوث، تو اس کے لیے بھی آپ 4 گواہ لائیں. نہیں ہے تو 4 قسمیں اٹھائیں. قرآن کہتا ہے لیان کریں، 4 دفعہ قسمیں اٹھائیں اور 5 دفعہ اپنے اوپر لعنت بھیجیں. اور وہ بیوی بھی اپنے لیے 4 دفعہ قسمیں اٹھائے اور 5ویں دفعہ وہ لعنت بھیجے اپنے اوپر. اس کے بعد قاضی کی عدالت کے اندر یہ کام ہوگا، پھر قاضی ان دونوں میں علیحدگی کرا دے گا. وہاں بھی قتل کا حکم نہیں ہے. صحیح. اور یہاں پر دیکھیں وہاں لیان ہے قرآن کے اندر، اور اس کا حکم یہی ہے پھر دونوں میں علیحدگی ہو جائے. بڑا اہم پوائنٹ ہے، بڑی اہم ڈسکشن چل رہی ہے. بریک پہ چلتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی سیریس ٹاپک ہے جس پر بات کر رہے ہیں، اور غیرت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جا بجا قتل ہے، اور خاص طور پر عورت کو قتل کیا جاتا ہے غیرت کے نام پر. ڈاکٹر صاحب آؤں گا سوال پر اپنے. آپ بتا رہے تھے مجھے، دیکھیں کسی کو شک ہے کسی خاوند کو اپنی بیوی کے اوپر، تب وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کیا ہے حل؟ تو ایک چھوٹی سی بات ہے نا، عہد نبی کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ سوئے ہوئے دیکھا
اپنے گھر کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے رات کو آگے دیکھا، پھر اس کے آنے پر وہ چلا گیا. اس نے صبح آگے رسول اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا جس کے اوپر آیات لعان نازل ہوئی کہ جب ایسا کوئی موقع آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے. اس کو فقہاء نے لعان کا نام دیا، مفسرین نے بھی لعان لکھا ہے کہ وہ خامند پہلے عدالت کے سامنے آئے گا. دیکھیں یہاں بھی دیکھیں عدالت بیچ میں ہے، ڈائریکٹ خود نہیں جائے گا. وسلم کے سامنے فیصلہ ہوا، کورٹ آپ خود جج، آپ تو قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس تھے نا. آپ کی عدالت میں آئے، آپ نے جو طریقہ قرآن نے بیان کیا، جبریل امین جو وحی لے کر آئے اس کے مطابق آپ نے مرد سے 4 بار کہا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے جو کہا ہے وہ سچ کا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تم نے، اور 5ویں بار پھر لعنت بھیجو. اور پھر بیوی کو کہا کہ تم بھی 4 بار قسمیں اٹھاؤ اور 5ویں بار لعنت بھیجو. اس کے بعد دونوں میں جدائی کرا دی. اچھا اب دونوں مل کے نہیں رہیں گے. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی کوڑے مارے، ان کو سزا دی یا ان کو جیل ڈالا، یا نو، دونوں کو علیحدہ کر دیا. بس ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تو کوئی وجہ رہ نہیں گئی نا مل کے رہنے کی. یہ ہے اسلام کا طریقہ کار. صحیح، یعنی کہ اگر کوئی شک ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے، اگر وہ دیکھ بھی لیتا ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، وہ دیکھ بھی لیتا ہے، بھائی بہن کے تو کوئی وہ ہے نہیں اختیار، بھائی بہن کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح کا معاملہ دیکھ بھی لیتا ہے، دیکھیں یہ معاملہ بہت درج کرائے، عدالت میں مقدمہ دے اور اب اس کے گواہ لے کر آئے. یعنی خود اکیلا گواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ 3 گواہ اور بھی ہونے چاہیے. تو 4 گواہ جب مل کر عدالت میں گواہی دیں تب جا کر عدالت فیصلہ کرے گی، حد نافذ کرے گی جو بھی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن یہ حد کسی انسان کو اختیار نہیں کی جا سکتی. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر شادی شدہ خاتون اس طرح سے یا شادی شدہ مرد کرتا ہے تو اس کے اوپر حد بندی ہو جاتی ہے. اس وقت حد نافذ ہوتی ہے نا جب کوئی اور دیکھے، 4 گواہ ہوں. یہاں تو شوہر نے دیکھا بیوی کو، بیوی نے دیکھا شوہر کو، اکیلے تھے نا، تو اور تو کوئی نہیں تھا وہاں پر. ٹھیک ہے، گھر میں اور کوئی نہیں تھا نا. وہ 4 گواہ کہاں سے لے کر آتا؟ اس نے کہا کہ احتجاج کیا کہ اب میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ لازم ہے، اگر 4 گواہ نہیں ہے تو حد نہیں لگے گی. یہ بہت کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. یہ تو لعان کا واقعہ قرآن کے اندر ہے نا، حدیث کی تفصیل کے اندر آتی ہے. ہم وہی قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اسے سیکھتے نہیں ہیں، اس میں کیا لکھا ہے ہم اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ نہیں بناتے. اس لیے ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. علامہ صاحب، بہن پر بھائی کا اختیار نہیں ہے. باپ بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر باپ جو ہے وہ قاتل بن جاتا ہے اپنی ہی اولاد کا، اپنی ہی بیٹی کا. وہاں پر صورتحال کیا ہو جب باپ دیکھتا ہے یا باپ کو تانے سننے پڑتے ہیں اس حوالے سے، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے، تانا زنی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تانے کے بنیاد پہ انسان کسی حرام کام کو حلال نہیں کر سکتا. کہ تانا مل رہا ہے تو اس لیے یہ مثلا فلاں حرام کام ہے، اس کو حلال کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے. ابھی بڑی خوبصورت مثال دی ہے. دیکھیے، ایک شوہر جو ہے، شوہر اور زوجہ کے اندر عقد یا نکاح ایک معاہدہ ہے نا، وہ معاہدہ تھا. جو عزت خاتون تھی وہ اس کے استعمال میں تھی اس معاہدے کے تحت. ٹھیک ہے، اس نے خیانت کی تو اس کو اختیار تھا کہ یا تو وہ خود اسے ڈائیورس کر دیتا. وہ عدالت میں گیا، اس کے پاس گواہ، تو ظاہر ہے کہ بندہ جب گھر میں جاتا ہے 4 بندے ساتھ تو نہیں لے کے جاتا. ظاہر ہے گھر میں تو پرائیویسی ہوتی ہے، بیڈ روم میں پرائیویسی ہوتی ہے. جی بالکل. وہ اکیلا گیا، اس نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ اس وقت گواہ موجود نہیں تھے. جس طرح سے یہ واقعہ ابھی کوٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے، اسی طرح سے وہ معاہدہ تو ختم کیا جا سکتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. اب وہ آگے وہ کیسے چلے گا معاہدہ جب دونوں کے دل میں ایک نفرت آ گئی، ایک چیز آ گیا. شک تو نہ ہوا نا، یقین آ گیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کلیئر ہو گئی چیز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خود فیصلہ فرما دیا، آپ چونکہ موجود تھے. تو یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، اسی فیصلے کو بنیاد بنا کے آگے چلا جائے گا. یعنی اگر شوہر دے، اب والد ہے یا بھائی ہے یا حتیٰ بیٹا ہے، وہ ایسی کوئی سچویشن کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک راستہ ہے، وہ کیا؟ عدالت کا راستہ ہے. اسے اختیار نہیں کہ وہ کلہاڑی اٹھا لے یا چھری اٹھا لے یا گولی مارنا شروع کر دے. اسے کوئی اختیار نہیں ہے. وہ بھائی اپنے مقام پہ ہے، بیٹا اپنے مقام پہ ہے، والد اپنے مقام پہ ہے. ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو لٹیگیشن کے معاملات ہیں تو اس طرح کے کیسز کو تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. دیکھیں کیا کرے وہ ادخلوا فی السلم کافۃ،
قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے نا کہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا اسلام تو لے لیا، یعنی جو چیزیں مجھے اچھی لگے وہ تو اسلام کی میں نے اپنا لی، ٹھیک ہے اوکے اس پہ میں عمل کروں گا، لیکن جو چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، او جی لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، وہ لوگ کہیں گے جی یہ تو بس اس کے اندر کوئی غیرت ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے، لوگوں کے کہنے کے مطابق تو اسلام نہیں ہوگا نا، اسلام تو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوگا، اور قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، یعنی اسلام میں جب داخل ہونا ہے تو پھر تانے کی بھی پرواہ نہیں کرنی، جو کلیہ ہے اسلام کا، جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، وہ کسی تانے کی بنیاد پہ چینج نہیں ہوگا۔ فلاں بندہ اعتراض کر رہا ہے تو آپ یہ کلیہ چینج کر دیں، اگر لوگ کہیں جناب آپ تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لوگ اعتراض کرنا اگر شروع کر دیں غیر مسلم، تو کیا ہم ان کے اس اعتراض کی بنیاد پہ ادھر منہ شروع کر دیں گے؟ نہیں، مطلب لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں، لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہم حق پہ ہے یا نہیں۔ غیرت کے نام پہ قتل کرنا، غیرت کے نام پہ کوئی ایسا اقدام کرنا جو غیر شرعی ہو، غیر اسلامی ہو، غیر فطری ہو، اسلام اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں ایک راستہ ہے، اگر وہ سمجھتا ہے شخص، چاہے بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، بندے تے رب دی ذات ایویں، بندے تے رب دی ذات ایویں جویں کپڑے دی ذات اے روح، بندے تے رب دی ذات ایویں جویں کپڑے دی ذات اے روح، کپڑے وچ روح ایویں لکیا جویں بندے وچ لکیا، تو مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا۔ اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، وے اگا ہویا پیچھے تے پیچھا ہویا دور، وے اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو تے مسیح تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈیا نال پریت مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت آپے وچ بہ گیا، آ گئی یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، وے مٹی دا بنا کے بت آپے وچ بہ گیا، یہ آدمی کیا ہے، یہ آدمی کیا ہے، دم 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 دم، یہ آدمی کیا ہے، دم دم، آ گیا دم، ہو گیا دم دم دم، یہ آدمی کیا ہے، آدم، یعنی دم آتا رہا، یعنی دم آتا رہا، آدم آتا رہا، آدم میں جب تک دم نہ تھا یہ خاک تھا، آدم نہ تھا، آدم میں جب تک دم نہ تھا یہ خاک تھا، آدم نہ تھا، آدم میں آ کے دم ہوا، یہ خاک سے آدم ہوا، یہ بید سارا دم کا ہے، یہ دم اسی ہمدم کا ہے، مٹی دا بنا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بنا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بنا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بنا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بنا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بنا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بنا کے بت آپے وچ بہ گیا، مٹی دا خدا، اے خدا تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ، لیکن تو خود ہے لاپتہ، اے خدا تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ،
لیکن تو خود ہے لاپتہ کیوں کہ لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے، لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے، پر کیا کروں میں لاپتہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس لاپتہ کا ڈھونڈنا نکلے پتا، اس لاپتہ کا ڈھونڈنے نکلا پتا، کہتا پھرا کہ لاپتہ لاپتہ لاپتہ، کہتے کہتے خود ہو گیا لاپتہ، مٹی دا بانا کے اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بوتے اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بوتے اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بوتے اپے وچ بہ گیا، اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بوتے اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بوتے اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بوتے اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بوتے اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بوتے اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بوتے اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بوتے اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بوتے اپے وچ بہ گیا۔ ایسے ہندو بنے، ہے سے ہندو بنے، میم سے مسلم بنے، ہے میم دونوں ملا دو جس سے ہم بنے، ہے سے ہندو بنے، میم سے مسلم بنے، ہے میم دونوں ملا دو جس سے ہم بنے۔ ہندو یہ سمجھتے ہیں صنم میں کچھ ہے، مسلم یہ سمجھتے ہیں حرم میں کچھ ہے، خوش فہمی سے دونوں ہے گم، ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم میں کچھ ہے۔ مٹی دا بانا کے بت اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت اپے وچ بہ گیا، مٹی دا بانا کے بت اپے وچ بہ گیا۔ ویلکم بیک۔ اور ہم بات کر رہے تھے غیرت کے نام پر جو قتل کیا جاتا ہے اس حوالے سے، اور میرا سوال اس وقت یہی ہے کہ یہ غیرت کا قتل اتنا آسان کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو آسانی ہے نا، اس میں پلان کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں لیٹیگیشن کے معاملات اس میں لٹک جاتا ہے۔ وجوہات کیا ہیں اور اتنی آسانی کیوں ہے اس میں؟ دیکھیں، وجوہات میں سب سے پہلی بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، ایک ہے ہمیں جو خود اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت۔ ہم قرآن و سنت کا مضمون سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہمیں اپنے صحیح مسلمان ہونے کا اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں روایتی طور پر، ہمیں اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں، ہمارا اسلامی مزاج ہی نہیں ہے، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں، اس کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ اسلام تو ایک مسلمان کی جان کا احترام اور عزت کا حکم دیتا ہے، اور قیامت کے دن سوال کیا اس کو کھڑا کر کے اسے پوچھیں گے، وہ بتائے گی کہ میں بے گناہ تھی اور مجھے انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ قرآن کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ آپ کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتے، اور اس کی وجوہات لا علمی ہے، دین سے، دین کا علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور پھر معاشی وجوہات ہے، مادیت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، مادیت کے لیے اور پیسے کی خاطر اور زر کے لیے اور حرص و ہوس اتنا ہے کہ اس کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر یہ واقعات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو نفسیاتی امراض بھی ہیں، ذہنی مریض بھی ہیں لوگ۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے اس کی کہ ہم اپنے خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرنا چاہتے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، شادیاں کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی اپنے خاندان کے اندر، جبکہ عورت یا لڑکا لڑکی اپنے خاندان سے باہر کسی کو پسند کر رہی ہیں، وہ اس میں شادی کرنا چاہتی ہیں، تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ دین کتنا رائٹ دیتا ہے دین نے تو مکمل حق دیا ہوا ہے، یہ تو ہماری سنت ہے، ہماری سیرت اس سے بھری پڑی ہے کہ لوگوں نے، اللہ کے وسلم نے کہا کہ اپنی پسند سے شادی کرو۔ سیرت کی تمام کتابوں میں آپ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح سے برابر ہے، دونوں کے لیے برابر کا حق کیا ہے کہ عورت اور مرد دوسرے کو دیکھیں، پسند کریں، تب شادی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بلائنڈ کسی سے آپ شادی کر دیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو بغیر اور رشتہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں، جس کی شادی ہو رہی ہے لڑکا لڑکی، دونوں میں سے کوئی بھی ایجاب قبول کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سے ایک کی طرف، دونوں کی طرف سے ہوگا ایجاب اور قبول۔ تو ایجاب و قبول جب ہوگا اس میں اسلام تو نہیں ہے، اسلامی سماج یہ نہیں ہے، یہ تو کوئی ہندوازم، سکھزم اور پتہ نہیں کہاں سے ہم نے چیزیں لے کے سماج بنایا ہے جس میں اسلامی تعلیمات کا تو بہت ہی فقدان ہے۔ اسلام تو ایک مکمل آزادی دیتا ہے، ایک شخص کو مکمل انسان سمجھتا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی،
اور ان کو مکمل آزادی دیتا ہے، رائے کا حق دیتا ہے، وہ اپنی پسند سے شادی کریں اور نہیں پسند تو علیحدہ ہو جائیں۔ اسلام نے تو اس حد تک اجازت دے دی نا کہ طلاق کیوں ہوتی ہے۔ اور یہ جو غیرت کے نام پر قتل ہے، اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے، اس پہ سخت سزا ہونی چاہیے اور فوری انصاف ہونا چاہیے۔ یہ جو اب آپ نے بات کی لیٹیگیشن میں جاتے ہیں، پھر 2-2 3-3 سال لگ جاتے ہیں، اور ہوتا ظلم یہ ہے کہ اپنے مرد کو بچانے کے لیے جو بھی مرد قتل کرتا ہے سارے خاندان والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ جو مظلوم مقتولہ ہوتی ہے اس کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جو اکثر ہم نے دیکھا ہے، ہمارے سامنے بھی آیا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ معاملہ جائے گا، جیسے ہی کورٹ میں جائے گا وہاں پر صلح نامہ بھی کر لیا جائے گا۔ اگر شوہر قتل کرتا ہے تو جو مدعی ہے، جو اس کا باپ ہے، اس کا بچی کا بھائی ہے، وہ کچھ عرصہ تو کیس لڑتا ہے، اس کے بعد وہ صلح نامہ اپنا درج کرا دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہی دیکھتے ہیں کہ 2-4 ماہ لگتے ہیں، جو قاتل ہے وہ کھلے عام پھر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید اس حوالے سے بالکل واضح پیغام دے رہا ہے کہ ایک نفس کا قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور بلا ضرورت، بلا وجہ اور بلا کسی ایسی بات کے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان حالت جہاد میں ہو، اس حالت میں کہ جب دشمن حملہ آور ہے تب آپ کسی دوسرے دشمن کو قتل کر سکتے ہیں، وائلہ مطلب آپ کسی کو، چاہے وہ زوجہ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، کسی کو غیرت کے نام پر قتل نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب یہ عدالت میں معاملہ چلتا ہے، حالانکہ یہ معاملہ عدالت میں تو پہلے چلنا چاہیے تھا، اس قاتل کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں عدالت سے انصاف لوں۔ وہ جو تانے کے ڈر سے، اس نے ایک تانے کے ڈر سے بچنے کے لیے ایک ایسا جرم کر لیا ہے۔ پہلے تو لوگ یہ شاید کہتے کہ شاید یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو بے غیرت کہہ دیتا، یہ ایک چھوٹا ورڈ تھا، چھوٹی ایک ہو سکتا ہے کہ گالی اسے لوگ سمجھتے ہوں، لیکن قاتل کا لفظ یہ تو بہت بڑا ہے نا۔ اس دنیا میں بھی وہ مجرم ہے، یہ ہے اس قاتل کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس قاتل کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس خاندان کی عزت بچا لی۔ اور دیکھیں عزت نہیں بچا لی، اس نے خاندان کی عزت نہیں بچا لی، اس نے خاندان کی عزت کو بھی ڈبو دیا اور اپنی دنیا اور آخرت کو بھی ختم کر لیا۔ اس کی وجہ یہ کہ دنیا تو تباہ ہو ہی گئی۔ دیکھیں دنیا میں تو ہو سکتا ہے اگر کوئی عدالت میں معاملہ چلے تو اس کو پھانسی بھی ہو جائے، اگر انصاف کہیں موجود ہو۔ ہماری عدالتیں بر وقت فیصلہ کریں اور کرنے چاہیے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جب اسلام کے نام پہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، تو یہاں انصاف کرنا، عدالتوں کی انصاف تو ہوتا ہے لیکن بر موقع انصاف، فوری انصاف نہیں ہوتا۔ 70 سال سے کیسز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو جو ابھی تک عدالتوں نے ان کے فیصلے نہیں کیے، تو ظاہر ہے کہ جب انصاف فوری نہیں ہوگا، دہلیز پہ انصاف نہیں پہنچے گا۔ ہم دیکھیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام، صحابہ کرام کا دور، کہ کیا ان ادوار کے اندر جو انصاف تھا وہ 70 سال چلتا تھا؟ نہیں، فوری فیصلہ ہوتا تھا۔ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے وہ واقعہ سنایا انصاری کا، کہ وہ جب ان کا یہ معاملہ ہوا تو کیا انہوں نے کوئی 7 مہینے لگا دیے یا 7 سال لگا دیے؟ فوری انصاف ہوا۔ تو ہماری عدالتیں بھی اگر بر وقت فیصلہ کرے گی اور اس قاتل کو سزا ملے گی تو انشاءاللہ اس کو روکنے میں بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن سر میں یہیں پر قطع کلامی کرتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیت کا قانون بھی ہے اسلام میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں قرآن تو بالکل واضح بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی آنکھ کو ختم کیا ہے، العین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، لیکن معاف کر سکتا ہے وہ۔ دیکھیں معاف تو کرنے کا اختیار اس کو ہے نا۔ جو بندہ مثلا میرے ساتھ یہ ظلم ہوا تو میں معاف کروں گا، اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ تو چلا گیا، وہ تو معاف نہیں کر سکتا۔ اب اس کے جو وارثان ہیں وہ لالچ میں آ جائیں، وہ قصاص لے لیں، ظاہر ہے ان کے پاس اختیار تو ہے، لیکن جو یہاں قصاص کا معاملہ ہے کیا وہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے؟ وہ جو صلح ہوتی ہے کیا وہ تو پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ آپ مار دیں گے اور ہم آپ کو معاف کر دیں گے، ہم مدعی بن جائیں گے۔ وہاں پر کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ وہاں پر دیت لے لیں گے اور ہم معاف کر دیں گے اور ہم یہی دیں گے۔ یہ تو دیت نہ ہوئی نا، یہ تو پری پلان ایک جو موقف رکھا جاتا ہے کہ یہ شخص قتل کرے گا،
ہم مقدمہ کریں گے اور نتیجے میں پھر یہ صلح نامہ جمع کیونکہ ہم مدعی ہوں گے اس لیے معاف کرنے کا حق بھی ہمارے پاس ہوگا. شریعت اسلامیہ میں ایسی جو پلاننگ ہے نا اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور یہ جرم ہے. وہ جو خود لوگ جو شریک ہیں اس پلاننگ کے اندر وہ بھی شریک مجرم ہیں. بالکل صحیح شریک جرم ہے وہ بھی شریک جرم ہیں. ان پہ بھی قانون کہتے ہیں ان کو سزا دیں. صحیح اگر آج نہیں تو کل کو ضرور پکڑ ہوگی. اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی. اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی نا. دنیا میں بھی اسلامی قانون اگر ہے تو جو لوگ مل کر ایسی پلاننگ کرتے ہیں اچھا تم نے یہ کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے اور پھر مل کے بعد میں یہ کر لیں گے, اس میں اگر 2-3 لوگ جو شریک تھے نا جو خاندان کے بڑے یا سربراہان ان کو بھی سزا ملے گی. جو سہولت کار ہیں وہ بھی اور جو کہ پلان کر کے کرتے ہیں. بڑا اہم ٹاپک ہے. بریک پہ چلتے ہیں اور مزید کچھ چیزیں ہیں کچھ کنفیوژنز ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے. بریک پہ چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں. رمضان مہربان. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بڑی ہیسل چل رہی ہے ہمارے جو ہے آج پورے فلور کے اوپر. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شربت ضرور بناؤں گا کرشی کا جام شیریں, اور اس کا جو فلیور ہے ہمارے ساتھ شربت الائچین ہے. کرشی کا شربت الائچین مختلف طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے. مختلف اس کے جو ہے ویریئنٹس ہیں, اس کو مختلف ویریشن کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے. ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی شیک میں. شیک کے کلر کو شیک کے ٹیسٹ کو انہینس کرنا ہے تو ہم اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کا یوز کرتے ہوئے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے بنتا ہے. میں چاہوں گا بلکہ آپ مجھے ایک گلاس اور جگ دے دیں تاکہ میں جو ہے تھوڑا سا اس کو بنا سکوں. خالی جگ دے دیں اور گلاس دے دیں. اچھا جی, شربت الائچین جو ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ الائچیوں کے خالص عرق سے تیار کیا جاتا ہے اور اس لیے اس میں خوشبو ہوتی ہے. الائچی کی بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے. جیسے ہی میں اس کے ڈھکن کو اوپن کروں گا تو مہک جاتا ہے پورا کا پورا کچن. اس لیے جو ہے نا آپ استعمال کریں اور یوز کریں. تھوڑا سا شربت الائچین ڈالیں اور بہت ایزی ہے بنانا. سب سے آسان طریقہ آج جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی مختلف کریں گے کہ آپ شربت ڈالیں اور ساتھ پانی دے دیں مجھے, ٹھنڈا پانی. اسی طرح سے ہمارے پاس شیک اس وقت تیار ہے. شیک میں بھی ہم تھوڑا سا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے ڈال سکتے ہیں. آپ اگر چینی یوز نہ کریں تو بہتر ہے کہ آپ شربت الائچین کو یوز کریں, اس کا استعمال کریں مختلف قسم کے شیکس میں, مختلف قسم کے شربت میں. یہ تیار ہے, اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا جائے گا. تیار کیا ہے کہ آلریڈی پیش تھا. اور یہ ہمارا شیک میں ہم اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں. شیک کے جگ میں آپ تھوڑا سا اسے استعمال کر لیں اور اس سے آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی. آپ کو ٹیسٹ بھی ملے گا, آپ کو جو اس کا فلیور ہے وہ انہینس آبویسلی ہو جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ خوشبو بھی آ جائے گی اور جو مٹھاس ہے اس کی وہ بھی آبویسلی اس کو رچ کر دے گی, اس کے ٹیسٹ کو رچ کر جائے گی. اور اس کو تھوڑا سا آپ شیک کر دیجئے گا تاکہ ہمارا جو کلر ہے وہ مزید انہینس ہو جائے. اور پانی کی اگر بوٹل مجھے مل جائے تو اس کو میں مکمل کر دوں گا, لیکن پانی کی بوٹل جو ہے وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی دور دور تک. دیکھتا ہوں فریج میں اگر اویلیبل ہے. اور پانی کی کمی ہے تھوڑی سی, لیکن یہ ہمارا شیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. شیک اس وقت شیکر میں شیک ہو رہا ہے. شربت الائچین کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ روزوں کی پیاس سے آبویسلی انسان کا جسم نڈھال ہو جاتا ہے. سحری میں بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو دن بھر آپ کی پیاس آپ کو نہ لگنے دے. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اسے سحری میں استعمال کریں. تو گرین شربت جو شربت الائچین ہے تو اس کو آپ دن میں استعمال کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا ہے الائچین اور جو جام شیریں ہے کرشی کا, اسے آپ شام میں اپنے دسترخوان کا حصہ بنا سکتے ہیں, روز استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا شیک تیار ہو چکا ہے. گلاس تیار ہو چکا ہے. پکایا گیا تھا, بنایا گیا تھا. آج ہم نے بنایا ہے فرائیڈ چکن اور اس کو جو ہے کہ پلیٹنگ اس کی کر دی گئی ہے
اور اس کی میرینیشن جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. چکن ریڈی ہو چکا ہے اور بڑا مزے کا بڑی خوبصورت سی اس کی پریزنٹیشن لگ رہی ہے اور فلاور بھی بنایا ہوا ہے آپ نے اور اس کے اوپر کیا بریڈ کرم لگا ہوا ہے؟ جی بریڈ کرم لگا ہوا ہے. اس کے بغیر یہ چیز نہیں آتی ہے نا؟ ہاں جی جی صحیح. اور یہ بن چکا ہے اور یہ ڈش ہماری ریڈی ہے. شیک ہمارا ریڈی ہے, الائچین والا شیک ریڈی ہے. پانی آ چکا ہے, بڑی مشکل کے بعد آیا ہے پانی. بڑی دور سے ہمارا جو سٹاف ہے وہ بھر کے لاتا ہے پانی, کنویں سے بہت دور ہے کوئی بڑا مشکل سے پانی لاتے ہیں. تو پانی کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے کیونکہ منزلیں بہت ساری ہیں, پانی نیچے سے لانا پڑتا ہے اور اوپر آتے آتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں اکثر افطاری بھی پانی کے بغیر کرنی پڑتی ہے ہے نا. کنویں کا پانی بہت صحت مند ہوتا ہے. جی جی. اور کنویں کی دو چیزیں مشہور ہیں, کنویں کا پانی اور کنویں کا مینڈک. کنویں کے پانی میں جام شیری بن رہا ہے تو یہ بہت لذیذ ہوگا. شربت الائچین بن رہا ہے. آپ کو ہم نے آج شربت کرشی کا شربت الائچین پلا رہے ہیں. آج ہم آپ کو افطاری اسی سے کروائیں گے اور ایزی ٹو میک ہے, کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. دیکھیں سب سے آسان کام ہے, یہ تو کیا جا سکتا ہے. مرد جام شیری بھی ڈال دیں پھر دیکھیں وہ کاکٹیل بن جائے گا. مرد حضرات جو ہے وہ کم از کم یہ تو ایڈ کر سکتے ہیں دسترخوان میں. اگر خواتین کو انہوں نے باقی چیزیں ان کی رسپانسبلٹی ہے تو کم از کم یہ ضرور بنائیں, پینے کی چیزیں خود بنا لیں. پینے کی چیزیں تو خود بنا لیں. واپس آتے ہیں جی, اور ہم بات کر رہے تھے, ہمارا ٹاپک بڑا اہم ہے اور جو ٹاپک ہے ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے, اس پہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. میں اسے چاہوں گا کنکلوڈ کیا جائے اور بہت سارے سوالات ابھی رہ گئے ہیں. پسند کی شادی پر تو ہم علیحدہ سے بات کریں گے, اس پہ ایک پورا ٹاپک رکھیں گے تاکہ اس پر بات کی جا سکے اور جو اس کی مشکلات ہیں. میں یہ غیرت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. یہ سارے مسائل سامنے آتے ہیں اور معاملات لٹک جاتے ہیں. کس طرح سے یہ جو سوسائٹی کا پریشر ہے یہ آ جاتا ہے آڑے, تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے نا ہماری, اس کو سمجھنا چاہیے. ایک مسلمان معاشرہ بنے, ایک پاکستانی معاشرہ بننے اور 21ویں صدی کے اندر اسلام کو سمجھ کر ہم زندگی بسر کریں گے تو اسلامی معاشرت کو اختیار کریں گے تو پھر یہ مسائل نہیں رہیں گے. صحیح. اسلامی معاشرت کے اندر مرد اور عورت دونوں خود مختار ہیں. وہ اپنے والدین اور اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو سمجھیں, سمجھ کر فیصلہ کریں. ہم نے جو کل ٹاپک پہ بات کی تھی کہ اولاد اور والدین کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے. جب یہ گیپ کریٹ ہوتا ہے تو تب یہی غلط فیصلے ہوتے ہیں. صحیح. اگر ماں باپ اور اولاد مل بیٹھ کر فیصلہ صحیح کر لیں اور ماں باپ اولاد کے مرضی کے مطابق فیصلہ کر لیں, ان کی مرضی کی شادی کر دیں تو وہ شادیاں کامیاب ہوں گی. اس میں ماں باپ ان کو خود جب اپنے ہاتھ سے یہ کام کریں گے تو اس میں کامیابی کی شرح بڑھ جائے گی اور وہ دونوں مل کر زندگی بسر کریں گے, خوش و خرم رہیں گے. اور جب ماں باپ کی مرضی کے بغیر کریں گے, بھاگ کے کریں گے, کورٹ میرج کریں گے تو پھر زیادہ مسئلے ہوں گے. اور شک نہیں کرنا چاہیے, اسلام نے گمان کو حرام قرار دیا. بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. صحیح. ایاکم والظن, قرآن کہتا ہے کہ زیادہ گمان کرنا گناہ ہے. گناہ ہے, شک کرنا بھی گناہ ہے. زیادہ گمان کرنا گناہ ہے اور گمان نہ کیا کرو, اس سے بچو. ایاکم والظن یعنی گمان سے بچو. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں ریلیشن شپ الحجرات کے اندر جہاں آداب معاشرت سکھائے گئے ہیں, سورت الحجرات کہتی ہے کہ گمان سے بچو اور گمان نہ کیا کرو, زیادہ گمان کرنا گناہ ہے. اور حدیث ہے جناب علیہ السلام کی, آپ نے فرمایا کہ گناہ سے بچو, یعنی گمان کرنے سے بچو, گمان گناہ ہے. تو ہم گمان کی بنیاد پر, شک کی بنیاد پر ایک انسان کو قتل کر دیں, انسان کی جان لے لیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسلامی سوچ کو اپنائیں اور آپس میں بیٹھ کر معاملات کو سمجھیں, دونوں کو سمجھائیں. سمجھانے کے بعد افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کریں اور اس میں سب لوگ شریک ہو جائیں. معاشرے کے تانوں کا کیا ہے, معاشرہ تو یہاں پہ اللہ کو بھی تانا دے دیتا ہے, معاشرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیا کرتا تھا. بہت بہت شکریہ. تانوں پہ تو نہیں جانا. علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سوسائٹی کا پریشر اتنا آ جاتا ہے اور بہت سارے کیسز میں نے خود یہ وٹنس کیا ہے کہ بھائی ہے وہ اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے, جا کے اس نوبت تک چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں تو مجھے تانے سننے پڑتے ہیں, میں گھر آتا ہوں تو مجھے تانے سننے پڑتے ہیں, تو اس لیے میں نے یہ سٹیپ اٹھایا. وہاں پر کیا کیا جائے؟ دیکھیے, ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارے اس سوسائٹی کے اندر ایک تانا گو معاشرہ ہے. تانا ہر چیز میں تانا. تو نماز زیادہ پڑھ رہے ہیں تو آج کل تو بہت نمازیں پڑھ رہے ہو,
ٹھیک ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو بڑے روزے دار ہو جناب، حج پہ چلے گئے ماشاءاللہ جی، آپ آج کل تو آپ حاجی ہو گئے، وہ کسی صورت میں راضی نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ کریں، اور تانوں کی بنیاد پہ جو عمل ہوتا ہے وہ کبھی بھی درست عمل نہیں ہو سکتا، جذبات کے اندر آ کے عمل کرنا، اسلام تو ویسے بھی جذبات کے اندر جو ہے وہ عمل کو درست قرار نہیں دیتا۔ صحیح، تھینکس الاٹ۔ اسی نوٹ کے ساتھ دعا پر آ جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آمین ثم آمین۔ مہربان